السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد. زاہد بھائی، حالت رفع میں آنے کے کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے دو کون ہوں گے بھائی بہن؟ مبتدا خبر، بارک اللہ فیک. دوسرے فعل کا، وعلیکم السلام. فعل کا کون ہوتا ہے؟ اس کو چھوڑیں، لکھنے کو چھوڑیں، یاد کریں. ارے چھوڑیں زاہد بھائی، چھوڑو، نہیں نہیں دیکھو. فعل کا کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. فاعل اور فاعل کا دوسرا نائب الفاعل. تو مبتدا خبر، فاعل، نائب الفاعل، یہ ہو گئے بنیادی رفع کے. جی، منصوب کون ہوتا ہے؟ مفعول. اور ایک مفعول اس کی 5 ٹائپس. پھر آ جاتے ہیں انا کے اسم پہ. انا کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ انا کا اسم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو انا کا اسم کیسا ہوا؟ منصوب. ان اللہ. تو انا کا اسم منصوب ہے تو انا کی خبر مرفوع ہے. اور کانا کا پھر کیا ہو جائے گا؟ انا کا اسم منصوب تو کانا کا اسم کیسا ہوگا؟ مرفوع. اور کانا کی خبر منصوب. اور نسب میں ایک اور چیز کون سی ہوتی ہے؟ اگر کوئی تھوڑی بدتمیزی کر رہا ہو تو اس کو تمیز سکھانا. تمیز جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. اور حالت جر میں آنے کے کیا دو ریزن ہیں؟ حرف سے پہلے حرف جر آ جائے یا وہ ورڈ جو ہے مضاف الیہ بن جائے. بارک اللہ. تو رفع میں آنے کے کیا ریزنز ہوئے؟ مبتدا خبر، فاعل، نائب الفاعل، ان کی خبر، کانا کا اسم. اور منصوب میں آنے کے کیا ریزنز ہوئے؟ مفعول 5 طرح کے، ان کا اسم، کانا کی خبر، اور پھر تمیز. اور جر میں آنے کے دو ریزنز کیا ہوئے؟ مضاف الیہ اور حرف جر. اور منصوب وہ ان کی خبر ہے. ان کی خبر رفع ہے، ان کا اسم نصب ہے. اور جو ہم ظرف پڑھتے تھے، ظرف ایک طرح کا مفعول ہی ہے، اس کا نام کیا تھا؟ مفعول فیہ. صحیح، الحمدللہ. اچھا جی. ہم نے جو یہ چیپٹر پڑھا تھا، چیپٹر 17، اس میں انہوں نے تعارف کرایا تھا ہمیں کچھ ایسے ورڈز کا، ایسے ادوات یا کلمات کا جو کہ فعل مضارع کو کرتے ہیں نصب. فعل مضارع جو ہے وہ ہوتا ہے معرب. معرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی اعرابی حالت تبدیل ہوتی ہے. جن ورڈز کی اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوتی ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ ہیں مبنی. مبنی کی اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوتی. وہ کسی اعرابی حالت کی جگہ پہ آتے ہیں لیکن ہر جگہ پہ سیم طریقے سے آتے ہیں. اسما کا بائی ڈیفالٹ کیا ہے؟ کہ اسما بنیادی طور پہ ہوتے ہیں معرب. ٹھیک ہے. کچھ خاص اسما ہیں جو کہ معرب نہیں ہوتے، جیسے کہ اس میں اشارہ ہے حاذا، یہ مبنی ہوتے ہیں. اس میں موصولہ ہوتے ہیں الذی، یہ مبنی ہوتے ہیں. ضمائر ہوتے ہیں، یہ مبنی ہوتے ہیں. ادروائز اسم عام طور پہ جو ہے وہ معرب ہوتے ہیں. افعال میں فعل ماضی کیسا ہوتا ہے؟ مبنی. فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. فعلا فعلا ہی رہتا ہے. فعلو فعلی فعل نہیں بن جاتا. لیکن فعل مضارع کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے معرب. اس کے آخر میں جو ہے چینج آتا ہے. وہ کیا چینج ہوتا ہے؟ کہ فعل مضارع بائی ڈیفالٹ کیسا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. جب کوئی ریزن نہیں ہوگا تو فعل مضارع کس حالت میں آئے گا؟ حالت رفع میں. جب کوئی پیچھے ریزن نہ ہو تو فعل مضارع آئے گا حالت رفع میں. فعل مضارع کی حالت رفع شو کیسے ہوتی ہے؟ 4 چیزوں سے. فعل مضارع کی حالت رفع شو ہوتی ہے. فعل مضارع کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ وہ 4 چیزیں جو اس کے شروع میں آتی ہیں، یا تا، حمزہ، نون. لیکن اس کا اس کی اعرابی حالت سے تعلق نہیں ہے. اعراب آتا ہے آخر میں. یہ علامات ہیں اس کے شروع میں. فعل مضارع کی اعرابی حالت رفع ہوگی. رفع شو کیسے ہوگا؟ یفعلو، لام پہ کیا آیا؟ یفعلو، لام پہ آیا ضمہ. اسی طرح تفعلو، افعلو، نفعلو. ان صیغوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ضمہ سے شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یفعلو، تفعلو، ہوا یفعلو، ہی تفعلو، انت تفعلو، انا افعلو، نحن نفعلو. ان سب میں کیا ہو رہا ہے؟ ضمہ سے شو ہو رہی ہے حالت رفع. جب یہ حالت نصب میں جائیں گے تو ان کو کیا ہو جائے گا؟ یفعلا، تفعلا، افعلا، نفعلا. کیا ہو گیا؟ نصب کیسے شو ہو رہا ہے؟ یفعلا، فتحہ سے. فتحہ سے شو ہو رہا ہے. رفع کیسے شو ہو رہا تھا؟ ضمہ سے. یفعلو، نصب کیسے شو ہو رہا ہے؟ فتحہ سے. یفعلا. ان صیغوں میں کیا ہوگا؟ رفع ہوگا ضمہ سے شو، نصب ہوگا فتحہ سے شو. پھر کچھ صیغے ایسے ہیں جس میں نون آتا ہے. اس نون کو ہم کہتے ہیں نون اعرابی. یفعلون، ہم یفعلون، انتم تفعلون، انتی تفعلین. ان صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب نون ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالت رفع ہے. حالت نصب ہوگی تو یہ نون غائب ہو جائے گا. یفعلو بن جائے گا، تفعلو بن جائے گا، تفعلی بن جائے گا، نون ہٹ جائے گا. اور جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں
وہ مبنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا. یفعلنا تفعلنا، وہ رفع میں بھی ایسے ہی رہیں گے، نصب میں بھی ایسے ہی رہیں گے. تو فعل مضارع جو ہے وہ عام طور پہ حالت رفع میں ہوگا. کچھ اس سے پہلے اگر ہوگا تو پھر وہ حالت نصب یا جزم میں جائے گا. حالت نصب میں جانے کے اس چیپٹر میں ہمارے پاس دو ریزنز آئے. ایک تھا ان، اگر ان آ جائے، اریدو ان اجلسا، ان نے کیا اجلسو کو چینج کر دیا اجلسا میں، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا تھا لام، لی اجلسا ذهبت لی اشربا، یہ لام نے کیا اس کو نصب کر دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ آپ آ جائیں اريد ان اذهب الى المستوصف. آپ کے پاس یہ ایکسرسائز نمبر کیا بن رہا ہے مجھے نہیں پتا، یہ کچھ بیچ کے ایکسرسائز چھوڑ کے اقرا ما یلی میں اريد ان اذهب الى المستوصف، اگر یہ آپ کو مل رہا ہے. اس میں پیج نمبر ہے، پیج کے نیچے لکھا ہوگا 122. جی اريد ان اذهب الى المستوصف، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اريد میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، ان اذهب کہ میں جاؤں، الى المستوصف، مستوصف کس کو کہتے ہیں؟ مستشفیٰ کا چھوٹا ہوتا ہے. مستشفیٰ تھا، مستشفیٰ کیا ہوتا ہے؟ مستشفیٰ ہوتا ہے ہاسپٹل، ہاسپٹل کا چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ کلینک. تو مستوصف ہو گیا کلینک. میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں مستوصف، کلینک جاؤں. اس میں نوٹ کرنے کی کیا بات ہے کہ فعل تھا اذهبو، اذهبو سے پہلے آ گیا ان. ان کیا کرتا ہے فعل مضارع کو؟ ان کرتا ہے منصوب، حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو اذهبو سے یہ کیا ہو گیا؟ اذهبا، ان کی وجہ سے. صحیح جی. آگے کون ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، اريد ان اذهب الى المستوصف. اريد ان اذهب الى المستوصف. شیخ صاحب اس کو کیا کرنا ہے؟ صرف اريد اس کا ترجمہ کرنا ہے. اريد اريد ان اذهب، میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، الى المستوصف، کلینک کی طرف. بالکل صحیح. نسیت ان اقول لك شيئا، نسیت ہم بھول گئے، نسیت تم بھول گئے، سوری میں بھول گیا، میں بھول گیا، میں بھول گیا ان اقولا کیا کہا تھا، ان کے اقولا کہا، اقولا کہا گیا. کس نے کہا؟ اچھا کس نے کہا؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہنے والا کون ہے؟ میں نے کہا، میں نے کہا. افعلو کے وزن پہ ہے یہ اقولا. اقول. نسیتو میں بھول گیا ان اقولا کہ میں نے کیا کہا، لکا کیا کہا تھا؟ نسیتو میں بھول گیا ان اقولا کہ میں کہوں، کہ میں کہوں، لکا تمہارے لیے شیئن کچھ بھی، تمہارے لیے یا تم سے، میں شیئن بھول کچھ گیا کہ میں تم سے کہوں کچھ. بھی. اس میں کیا نوٹ کرنا ہے؟ ان آ گیا، ان کی وجہ سے فعل مضارع کو کیا ہوا؟ وہ اقولا نصب. نصب میں آ. اريد ان احفظ القرآن الکریم، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن الکریم حفظ کروں. صحیح. نسیت ان اکتب، کتبا یک، اکتبو، کتبا یک، تبو، نصر ینصرو سے کتبا یک تو یکتبو ہوگا. تبو. تو نسیتو ان، نسیت ان اکتبو، ان کیا کرے گا؟ جب وہ اس کو نصب کرے گا، اکتبا، اک تب، اگین نصر ینصرو کتبا یک تبو. تبو. تا پہ ضمہ آئے گا، تا کا ضمہ چینج نہیں ہوگا. نسیتو نسیت ان اکتبو، ان کی وجہ سے اکتبا. صحیح. نسیتو ان اکتبا، نسیت ان اکتبا درس در سا، کیوں درسا کیوں؟ سوچیں. نسیتو ان اکتب الدرسا، صحیح ہے. درسا ہی مفعول، پڑھا جائے گا. مفعول ہے یہ، مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ اکتبا کا، اک تب، اکتبا کا. اکتبا کا. اکتبا کا فاعل کون ہے؟ اکتبا کا فائل نہیں، اسی میں ہے اکتبا کا کون؟ فائل. میں، ضمیر کون سی بنتی ہے؟ متکلم. جی. تو میں کے لیے کیا عربی میں کیا کہتے ہیں میں کو؟ انا، انا. انا، ٹھیک ہے. نسیتو میں بھول گیا، ان اکتب الدرسا کہ میں سبق یاد پڑھوں، اکتب لکھوں. لکھوں. میں بھول گیا کہ میں سبق لکھوں. بالکل صحیح. شیخ صاحب میری بہت ساری غلطیاں، کسی اور سے پڑھو. تو ٹھیک ہے آپ کلاس سے بیٹھیں. نہیں. جب غلطیاں ہیں تو آپ میں سے پرفیکٹ کون ہے بھائی؟ اب کلاس میں صرف وہی شخص ریڈ کرے گا جو بالکل پرفیکٹ ہو، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے بھی کلاس نکال دیجیے گا بھائی، ایسا نہ کریں.
غلطیاں کر کر کے انسان سیکھتا ہے. इंशाल्लाह. آپ فوکس یہی کریں, غلطیوں کی بالکل فکر نہ کریں. سیکھتا سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کو غلطیوں کی فکر نہیں ہوتی, لیکن کرنا کیا ہے, اپنی غلطی سے خود سیکھنا ہے. یہ کریں آپ نے بھی, یہ پورے 9 تک پہنچانا ہے کلاس کو. इंशाल्लाह. 8 ہے 9 ہے؟ No, इंशाल्लाह. 9 ہے. ٹھیک ہے. أريد أن أدرس أدرسل أدرس دراسة ید ر- رسو أدرس ان ادرسا أدرس أن أدرس اللغة العربية لغة. لغة ال آپ معنی کو ساتھ ساتھ غور میں رکھیں. ان ادرسا میں کیا کروں, میں پڑھوں گا. پڑھوں. اب میں کس چیز کو پڑھوں گا, وہ کیا بنے گی, لغة العربية. وہ بنے گی کیا, اس کی خبر. فعل ہے, کرنا میں اچھا رہا ہوں. فعل ہے, تو تو اس کا مفعول. اس کا مفعول کیسی حالت میں ہوگا, نصب. نصب میں. تو ادرس اللغة. أدرس اللغة العربية. صحیح, اور یہ اس کی صفت موصوف ہوں گے. بالکل صحیح. صحیح. موصوف. لأنها لی. لأنها لغة القرآن الكريم. صحیح. میں چاہتا ہوں کہ میں عربی آپ جب پڑھی ہوں تو آپ کیا کہیں گی, میں چاہتی ہوں کہ میں عربی پڑھوں عربی زبان عربی زبان سیکھوں سیکھوں. ٹھیک ہے. تاکہ میں لی ان کا مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ. اس لیے کہ وہ قرآن کی زبان ہے. بالکل صحیح. نريد ان ان. نريد ان نسألك بالکل صحیح پڑھا. نسألك سوالا یا ان میں سے- سوالا بالکل صحیح. سوالا یا استاذ. یا استاذ. نريد ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے سوال کریں. ہم آپ سے ایک سوال کریں اے استاد. ایک سوال کیوں کہا, سوال. واحد ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ایک سوال. شیخ صاحب یہ ان نسألہ کا یعنی ہم سوال کریں آپ سے, نسألہ کا, جی بالکل. ہم پھر آئے گا سوال, ایک سوال. جی سؤالن, ایک جی سوال. ایک سوال. اتريد ان تقول لشيئا. کیا تم چاہتے ہو جی کہ میں تمہارے لیے کچھ کہوں, تقولا کہ تم کہو لی میرے لیے کچھ, میرے لیے یا مجھ سے کچھ. جی کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے کچھ کہو. يريد اخي ان يدرس دراسة ید. يدرس. صحیح. تو یرید اخی يريد الاخي ان يدرس رسا. يدرس بالجامعة الإسلامية. صحیح. میں چاہتا ہوں, یرید اخی. میرا بھائی چاہتا ہے, بالکل صحیح. یرید اخی میرا بھائی چاہتا ہے کہ وہ پڑھے جامعۃ الاسلامیہ میں. صحیح. ایک سیکنڈ بیٹھ جائے گا. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ, وہ چاہتا ہے کہ. جی اچھا. یریدو فعل مضارع ہے, اراد یریدو فعل مضارع ہے. نسیت ان اکتب العنوان علی الظرف. نسیت ان اکتب العنوان علی الظرف. ہم بھول گئے, نسیتو میں بھول گیا بھول گیا کہ لکھوں کہ لکھوں. عنوان یعنی ہیڈ لائن, ہیڈنگ. عنوان یہاں پہ مراد ہے, ویسے بھی علم میں کہ عنوان کا مطلب ہوتا ہے ایڈریس. اچھا ایڈریس لکھوں خط کے اوپر. بالکل صحیح. میں الحمد لکھوں للہ. خط, یعنی کہ ظرف سے مراد ہوتا ہے انویلپ, لفافہ. لفافہ. ظرف, ظرف, انویلپ یا ظرف بھی صحیح ہے, اور عنوان ایڈریس. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن. اور جیسے آپ نے پڑھا ہے ماشاء اللہ, کوئی اس میں شرمانے کی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بہت اچھے پڑھے. باتیں کر لو. ٹھیک ہے, جی جی سوال پوچھیں. ایک سیکنڈ آن لائن ویٹ کیجیے گا ذرا. جی آپ کہیں عرب ماحول میں جب پہلے بڑے ہوتے ہیں. دیکھیں اس طرح تو وہ نہیں پڑھتے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ کتاب جو ہے یہ ڈیزائن کی گئی ہے لغیر الناطقین. اگر آپ کتاب کا وہ دیکھیں گے نا, تو لغیر الناطقین کا مطلب ہوتا ہے جو عربی بولنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ کس پریکٹس سے گزرتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں جو دیکھیں, ایک ہوتے ہیں جیسے عام لوگ ہوتے ہیں, وہ عربی بولتے ہیں, ان کے یہاں بولنے میں قواعد کا اتنا خیال نہیں ہوتا. جو ہم رفع نصب اور جر کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں پڑھتے. وہ کس طرح پڑھیں گے, مثال کے طور پہ جیسے سینٹینس 9 ہے نا, وہ کہیں گے نسیت ان اکتب عنوان. اب سب آگے پیچھے, مطلب کوئی اعراب کا اتنا وہ خیال نہیں کریں گے. اور پھر ان کے یہاں کچھ سلینگس بھی ہوتے ہیں, جیسے ایک سوال ہوتا ہے نا, ما ہاذا. ما ہاذا کا کیا مطلب ہے, یہ کیا ہے, کہیں گے ایش, زیادہ ایش ہاذا. اب ایش کیا تھا, ایش تھا ایو شیئن, لیکن وہ شارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس طرح جو ہم نمبر کے رولز پڑھتے ہیں کہ اگر مذکر ہو تو کس طرح آئے گا, مؤنث ہو تو کس طرح آئے گا, 3 سے 10 ہو تو کس طرح آئے گا, وغیرہ وغیرہ, وہ پھر ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. جو ایک عام بغیر اس کے جو گرامر پڑھتا ہے ان میں سے, ان کو پھر ان رولز کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں. آپ علماء کا جب دیکھیں گے ان کے, تو علماء ہر چیز کا خیال, علماء اعراب بھی واضح کرتے ہیں بولتے وقت اکثر. کچھ علماء ہوتے ہیں, خاص کر یہ زبان ہوتے ہیں عرب میں,
جو خاص جو جوان ہوتے ہیں نا کبھی کبھی وہ بیچ میں جو ہے وہ جو فصحا سے ہٹ کے عامیہ میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو واضح فرق دکھتا ہے کہ ابھی تو یہ فصحا میں بہت پیارے پیارے انداز سے بات کر رہے تھے, اچانک سے وہ جو ہے نا کوئی مثال دینے کے لیے, یا جیسے ہوتا ہے نا کبھی سلینگ میں بیچ میں کہتے ہیں اپنی آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے, تو یعنی ان کو یہ زبان آتی ہے کہ وہ بھی اس ماحول کے ہوتے ہیں, لیکن پھر جب وہ علم کے اس میں آ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ گرامر کا خیال کرتے ہیں. آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ جیسے ہم اردو بولتے ہیں, ہم کوئی خاص قاعدے قوانین کا خیال نہیں کرتے بولتے, لیکن اگر ایک استاد اردو لٹریچر پڑھا رہا ہوگا تو وہ کس طرح کے کلمات استعمال کرے. ہم کہہ دیتے ہیں ٹائم کیا ہو رہا ہے, وہ نہیں بولے گا ٹائم کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر وقت اور اس طرح کے کلمات استعمال کریں. وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ عربک گرامر کی بکس پڑھتے ہیں. عربک گرامر کی بکس جیسے نحو کی ہو گئی, صرف کی ہو گئی, بلاغت کی ہو گئی, تو وہ اس طرح کے علوم کی کتابیں پڑھتے ہیں. وہ عربی زبان نہیں ہوتی ہیں, اس میں اس طرح نہیں لے کے چلتے, اس میں پھر رولز بیان کیے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ کتاب ڈیزائن ہی نان نیٹو اسپیکرس کے لیے ہے کہ جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو وہ بالکل ایک ایک کر کے ہاذا کتاب وغیرہ وغیرہ. یہی کتاب بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے, یہ کتاب بڑوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب کی جو پرنٹنگ ہے وہ بچوں کے لیے بھی ہے, اس میں انہوں نے پکچرز وغیرہ زیادہ ڈال دی ہیں, کنٹینٹ یہ. ٹھیک ہے, ہاں وہاں پہ جو بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں انگلش میں وہ اے فار ایپل, بی فار بال, اس طرح کے وہ اس طرح کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ گھروں میں بھی بولا جا رہا ہوتا ہے تو پھر ان کی ووکیبلری یا کچھ رولز ہے وہ اس طرح ان کے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نون, جی کون سا چھوٹا نون؟ جب تنوین آتا ہے, تنوین کو آگے جوائن کرتے ہیں تو اس کو نون سے ظاہر کر دیتے ہیں. کوئی رول نہیں ہے, سمپل سی بات یہ ہے. دو جب ساکن جمع ہوتے ہیں تو کیا رول ہوتا ہے, پہلے والے کو نہیں گرا نہیں دیتے. جیسے یہ ورڈ ہے من, اور یہ ہے الاخ, اس کو پروناؤنس کیسے کریں گے, من الاخ. کیوں نون پہ کسرہ کیوں لگایا, ملانے کے لیے, کیونکہ یہ ساکن ہے, آگے یہ لام ساکن ہے. دو ساکن جمع ہو گئے, دو ساکن جب جمع ہوتے ہیں تو پہلے کو کسرہ دے دیتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے, تو اس طرح حامد العالم, اب اس کو پروناؤنس کیسے کریں گے, یہ اصل میں لکھا ہوا ہے حامد العالم, تو یہ ساکن ہے, یہ ساکن ہے, تو اس کو پھر کیسے پروناؤنس کرتے ہیں, حامد العالم. لیکن چونکہ یہ نون لکھنے میں نہیں آتا, اس وجہ سے کبھی کبھی یہاں پہ پھر ایک چھوٹا سا نون بنا دیا جاتا ہے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ اس کو پروناؤنس آپ کیسے کریں. بس وہی ظرف مل گیا. جی میں سوال ریڈ کروں گا, آپ نے جو ہے اس کا جواب بتانا ہے. سوال ہے این تریدو, ویسے مذکر کے سوال ہے, آپ جیسے بھی جواب دے دیں. ٹھیک ہے, این تریدو ان تذهب فی عطلۃ الصیف, آپ کہاں چاہتی ہیں کہ آپ جائیں گرمیوں کی چھٹیوں میں. اریدو اريد ان اذهب, آپ کہیں گے کہیں کی طرف جائیں گے نا, تو آپ کہیں گے الى المدینہ. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے. اريد ان اذهب الى المدینہ. کوشچن نمبر 2, یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے, آگے بڑھیں. لما تريد ان تدرس اللغة العربية, لما تريد, آپ کیوں چاہتی ہیں, ان تدرسا, کہ آپ پڑھیں, اللغة العربية, عربی زبان کو. نہیں, اب آپ جب جواب دیں گی تو سوال تو ہٹا دیں گے نا, لما کا مطلب تک کیوں, تریدو ہے آپ چاہتی ہیں, جب آپ کہیں گے اریدو, بالکل صحیح. پھر آپ وجہ بتائیں, وجہ کیا ہے, کیوں پڑھنا چاہتی ہیں. لأن, لأنها, آپ جی اگر دیکھیں اوپر, آپ اس کا انہوں نے ایک آپ کو پاسبل جواب بتایا ہوا ہے, لأنها صحیح. مع من تريد ان تلعب, جی لأنها لغة النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل. مع من تريد ان تلعب, مع من کا مطلب ساتھ کس کے, یعنی کس کے ساتھ, تریدو آپ چاہتے ہیں, ان تلعب, لعب یلعب کا مطلب کھیلنا, تو آپ کس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں.
صحیح. اريد ان العب مع اخي, میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں. صحیح. من اي اذاعة من اي اذاعة تريد ان تسمع الاخبار. من اي اذاعة, اس کا کیا مطلب ہے؟ اذاعہ کہتے ہیں ریڈیو اسٹیشن کو. کس ریڈیو اسٹیشن سے؟ تريد ان تسمع الاخبار, آپ چاہتے ہیں کہ آپ خبریں سنیں. أريد أن تسمع الأخبار إذاعة من اذاعتی, کسی شہر کا نام لگا دیں. كراچي الباكستان. من اذاعة الپاکستان. ٹھیک ہے جی. الخامس ماذا تريد ان تشرب, آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ پئیں. أريد أن تشرب ان تريد أن میں پینا. جی. أشرب اريد ان أشرب أشرب الماء. اريد ان اشرب الماء, بالکل صحیح. لما تريد ان تذهب الى الطبيب, لما کا مطلب کیا تھا؟ كم کیوں. تريد آپ چاہتے ہیں, ان تذهب الى الطبيب, کہ آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس. أريد أن أذهب إلى الطبيب لأن لأنها انہا تو وہ ہو جائیں گی. أن- لأن لأن- لأننی کہیں یا لأنی کہہ دیں. لأني لأنی بیمار کو کیا کہیں گے؟ بیمار کو کیا کہتے ہیں؟ لأنی مریض, مريض. کیونکہ میں بیمار ہوں. اگر کسی اور کا آپ ساتھ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں لأن ابنی او بنتی او اختی مریضۃ مریض. صحیح. السابع ماذا تريد ان تأكل في العشاء. ماذا تريد, آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان تأكل, اکل یاکل, کھانا, کہ آپ کھائیں. فی العشاء, عشاء, عشاء جو ہے رات کا کھانا. جی. أريد أن أكل في العشاء لأن نہیں, کیا آپ کوئی چیز مینشن کریں؟ روٹی, چاول, مچھلی, گوشت, سبزی. روٹی کو کیا کہتے ہیں؟ روٹی کو کہتے ہیں خبز. چاول کو کیا کہتے ہیں؟ بریانی کو بریانی کہتے ہیں. چاول کو کہتے ہیں ارز. ارز, حمزہ یعنی الف والا حمزہ, را رزا, ارز. اور مچھلی کو کیا کہتے ہیں؟ سمک, سین سے, سین میم کا. اور لحم کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو. اور چکن کو کیا کہتے ہیں؟ چکن کو دجاج. اور سیلڈ کو کیا کہتے ہیں؟ سیلڈ کو کہتے ہیں سلطہ, سین لام طا اور ہا یعنی گولتا. اور سیب کو کیا کہتے ہیں؟ تفاح. اور کیلے کو کیا کہتے ہیں؟ خبز. کیلے کو کیا کہتے موز. ہیں؟ بالکل صحیح. اور انگور کو عنب. اور انار کو رمان. بالکل صحیح. فأريد أن آكل في العشاء خبزا أو أرزا أو لحما أو سمكا. صحیح. اور برجر بھی ہوتا ہے, برجر. اور پیزا بھی ہوتا ہے, پیزا. صحیح. فی الأخیر ماذا نسیتی, آپ کیا بول گئی؟ نسيت السبق. نسیتو, کوشش کریں کہ ایسے کہیں کہ اس میں ان کا استعمال آئے. نسیتو ان, کہ میں ابھی ہم نے کہا تھا کھانے میں کیا چاہیے تھا, وہی کہتے ہیں نسیتو میں کھانا کھانا بالکل پھر میں کھاؤں. نسیتو ان آکلا, طعام کر دیں. نسیتو ان آکلا طعام, نسیتو ان اشرب الشاي. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا, بارک اللہ فیک. آکل, آکل بھی ہے اور آکل. من ای کا مطلب ہوتا ہے کون سے, این کا مطلب ہوتا ہے وچ یا کون سے, جیسے ای اذاعت کون سے اسٹیشن, اور من کا مطلب سے, تو کون سے اسٹیشن سے. صحیح. اقرأ الامثلۃ الآتیہ للام التعلیل. لام التعلیل, تعلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علت. علت کہتے ہیں, بیماری کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ مراد ہے وجہ. وجہ. تو لام التعلیل کیا ہوتا ہے؟ وہ لام جو کہ وجہ بیان کرے, اس لیے ہوا ہے, میں آیا ہوں اس لیے کہ میں یہ کروں. ٹھیک ہے. جیسے کہ نمبر 1 ندرسو,
ندرس اللغة العربية، ہم پڑھتے ہیں اللغت العربیہ. کیوں پڑھتے ہیں؟ لنفهم القرآن الکریم والحدیث النبوی الشریف، تاکہ ہم کیا کریں؟ سمجھ جائیں قرآن کریم کو اور حدیث نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اسلام نے کیا کیا؟ پیچھے کی علت بتا دی، پیچھے کی وجہ بتا دی کہ یہ پیچھے کا کام اس لیے ہو رہا ہے. تو اب ندرسو کون سی اعرابی حالت ہے؟ ندرسو مرفوع، بارک اللہ فیک. مرفوع ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی؟ مرفوع ہونے کی اس کی وجہ فعل مضارع کی وجہ ہوتی ہے کہ بس بائی ڈیفالٹ یہ مرفوع ہوتا ہے. فعل مضارع بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتا ہے. پھر کوئی وجہ آئے گی جو اس کو نصب میں یا جزم میں لے جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پیچھے کوئی وجہ ہے؟ دیکھیں ندرسو کے پیچھے کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے، تو پیچھے کوئی وجہ ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے ندرسو. لیکن آگے جب آیا نف ہمو نہیں پڑھا، اس کو کیا پڑھا؟ نف ہا ما. یہ کون سی عربی حالت پڑھی؟ منصوب پڑھی. اب منصوب کیوں ہے؟ اس کی وجہ چاہیے ہوگی. کیا وجہ ہے پیچھے؟ یہ لام لگا ہوا ہے، یہ لام لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں. لی نف ہا ما. ٹھیک ہے جی. اور کون پڑھ رہا ہے اب یہاں سے؟ الجملہ الثانیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قام الدرس قامل قام الدرس قام المدرس لیکتب علی السبورہ. استاد کھڑے ہوئے تاکہ وہ بورڈ پر لکھ سکیں. تو یہ لام نے کیا کیا؟ ان کے کھڑے ہونے کی وجہ کو بیان کر دیا، اور عملاً کیا کیا؟ لام نے فعل مضارع کو منصوب کر دیا. صحیح. خرجت من الفصل لأشرب الماء شریف یشرب. لأشرب الماء. وہ کلاس سے نکلے. خرجت تم کلاس سے، میں کلاس سے نکلا تاکہ پانی پی سکوں، تاکہ پانی پی لوں. تاکہ میں پانی پیوں. ذهب ابی الی الجدہ لیشتری السیارہ سیارتن. ذهب ابی الی جدہ. والد جدہ کی طرف گئے. کس کے والد؟ میرے والد. ابھی صحیح، میرے والد جدہ کی طرف گئے. لیشتری السیارہ، تاکہ وہ لیشتری مطلب اشترا یشتری اشتراء، خریدنا. تاکہ وہ گاڑی خرید سکیں. صحیح. چلا خریدنے گیا تم سے گاڑی بچا رہے ہو. بیچنے کو کیا بولیں گے؟ بیچنے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے حدیث میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کتاب بھائی بے باع یبیع بیچنا، اشترا یشتری خریدنا. یہ دونوں کا ایک بائی ڈیفالٹ میننگ ہے، لیکن ان دونوں ورڈز میں یہ ہے کہ باع یبیع کبھی خریدنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اور اشترا یشتری کبھی بیچنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. لیکن ویسے اشترا یشتری کا معنی خریدنا. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم، اللہ نے کیا خریدا ہے؟ اشترا من المؤمنین انفسهم، خرید لیا ہے. کس کے عوض خریدا ہے؟ وہ اللہ نے پھر ذکر کیا. آئے گا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. لیکن اس کا اوریجنل بائی ڈیفالٹ جو ہے خریدنے میں، خرید لیا نا، بیچ لیا. اچھا صحیح. بائی ڈیفالٹ خریدنے میں آئے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں. بائی ڈیفالٹ خریدنے میں، بائی ڈیفالٹ اس کا خریدنے کا معنی ہے، لیکن یہ دونوں ورڈز کے ساتھ ہے. باع یبیع کا مطلب بھی بیچنے کا بھی ہوتا ہے، خریدنے کا بھی ہوتا ہے. زیادہ اس میں میننگ ہوتا ہے خرید بیچنے کا. اور اشترا یشتری آتا ہے، باع یبیع بیچنے کا معنی ہے، اشترا یشتری خریدنے کا معنی ہے. لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اوریجنلی اشترا یشتری خریدنے کے معنی ہے. آپ ایک بات ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی اس کے پاس واپس بھجوا دینا. جدہ سوال یہ کہ جدہ میں جو ہے تنوین کیوں کیا؟ عالم تو حامدن بھی ہے، حامدن پہ تو تنوین ہے. یہ الہ آ گیا نا، الہ آ گیا. غیر منصرف ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. اور یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ پہلے دو میں سے ایک ریزن بتائیں. پہلے یہ کہ علم ہے. ٹھیک ہے، جب علم ہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ صفت نہیں ہو سکتا. علم ہو گیا. دوسرا ریزن کیا ہے کہ مؤنث ہے. مؤنث ایک کس طرح ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہا ہے، تو لفظی طور پر بھی مؤنث ہے. دوسرا مؤنث کس طرح ہے؟ شہر کے نام، ملکوں کے نام جو ہیں وہ عام طور پہ مؤنث ہوتے ہیں. بارک اللہ فیک. صحیح. الخامس. خلقنا اللہ تعالی لنعبدہ. اللہ نے ہمیں تخلیق کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. اب یہ لام کیا کر رہا ہے؟ تخلیق کی وجہ بتا رہا وجہ بتا ہے. دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دخلت اچھا، اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ وجہ بتا رہے ہیں؟ ہم کیا کہیں گے؟ یہ لام جو ہے یہ گرامر میں تعلیل کے لیے آتا ہے، وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. تو عربی زبان میں یہ لام آتا ہی وجہ بتانے کے لیے. تو یہاں پہ لکھا نہیں ہوگا کہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ، ٹھیک ہے، جس طرح وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں پہ بھی کیا ہے؟ یہ لام ہے. تو یہ لام کیا ہے؟ وجہ بتانے کے لیے. صحیح. دخلت الحمامی حمامہ. صحیح. حمامی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جر میں آنے کے کتنے ریزن ہیں؟ ایک تو عرف جارہ. کیا پیچھے حرف جر موجود ہے؟ نہیں. دوسرا مضاف علیہ نہیں ہے. مضاف الیہ کو لازمی طور پر پیچھے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مضاف سے. مضاف. اور مضاف اسم ہوگا. دخلتو کیا ہے؟
فعل ہے، ہے، تو فعل اس لیے یہ جر میں نہیں جا سکتا. صحیح ہے. اب یہ دخل تو میں داخل ہوا، یہ کیا بن جائے گا؟ کہاں داخل ہوا؟ الحمام. الحمد ما ماں تو ٹھیک یہ ہے ہو جائے گا اس کا مفعول فیہ یا ظرف. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو منصوب. دخلت الحمام لأغسل وجهي اب سیلا لأغسل وجهي میں حمام میں داخل ہوا تاکہ اپنے چہروں کو دھو لوں. نہیں، بس وجہ ہی آگے ملانا تو نہیں تھا، تو یا ساکن رہتا ہے جیسے کتابی، قلمی. ایک سیکنڈ میں ٹھیک ہے. خرج تو میں آخر میں ضمہ اور ذہابہ پہ فتحہ کی پڑھا. خرج تو میں آگے ضمیر ہے، خرج تو انا یعنی میں نکلا، اور ذہابہ میں ضمیر نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے اس کا فاعل ابھی موجود ہے، تو ذہابہ کو مبنی پڑھا ذہابہ پہ فتحہ پہ. ٹھیک ہے جی. السابع ذهبت إلى المكتبة إلى مكتب البريد الا کیا کرے گا؟ کسرہ کر دے گا نا. ذهبت إلى مكتب البريد آخذ لآخذ البرقية التي جاءتني من أبي. ذهبت میں گیا. الى مکتب البرید. مکتب البرید تھا پوسٹ آفس یا ٹیلی گرام والا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ. جانے کی وجہ کیا تھی؟ لآخذ. اخذ یاخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آخذ کا مطلب ہو جائے گا لے سکوں تاکہ میں پکڑوں میں لوں، لوں. میں حاصل کروں. کیا حاصل کروں؟ البرقیہ. برقیہ کہتے ہیں ٹیلی گرام کو، اب لیٹر کہتے ہیں. کون سا؟ التی جاءتنی من ابی. وہ جو جاء یجیء کا بھیجا ہے میرے والد نے. جاء یجیء کا مطلب ہوتا ہے آنا. وجاء ربک. ٹھیک صحیح ہے. تو جاءتنی وہ جو آیا ہے میرے میرے لیے یا مجھے، من ابی میرے والد کی طرف میرے سے. والد کی جانب سے. والد صحیح ہے. ٹیلی گرام. صحیح. فتحت النافذة فتحت. فتحت فتحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولا. کس نے؟ میں نے. میں نے. تو فعل فاعل ہو گئے. اب کون چاہیے آگے؟ مفعول مفعول کو کیسے پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے. فتحت. فتحت النافذة نافذہ کو مفعول کیسے پڑھیں گے؟ فتحت النافذة ليدخل الهواء فدخل الذباب. میں نے کھڑکی کو کھولا تاکہ داخل ہو سکے ہوا. فدخل الذباب کیا مطلب ہوا؟ ذباب کون ہوتی ہے؟ تاکہ مکھیاں. نہیں، میں نے کھولا تھا تاکہ ہوا داخل ہو، لیکن داخل کون ہو گیا؟ مکھیاں. مکھی یا مکھیاں. ٹھیک ہے. صحیح. یا حمزہ اذهب الآن آنا إلى السوق لأشتري دفاتر دفاترہ. دفاتر وأقلاما لي ولك والسعادة. اب اس کا ترجمہ سلمان بھائی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے حمزہ، اذهب الآن میں جا رہا ہوں ابھی، الی السوق بازار کی طرف، لاشتری دفاتر تاکہ خریدوں رجسٹر، و اقلامن اور قلم جمع مطلب زیادہ ایک سے زیادہ پلورل پین، لی ولک اپنے لیے اور تمہارے لیے، ولی سعادہ اور سعاد کے لیے. یہاں پہ بکوا کیوں نہیں رہے اس کے جیسے؟ جی یہاں پہ بکوا کیوں نہیں رہے؟ یہاں پہ خریدوار ہے اس سے نہیں آپ نے بتا دیا. اچھا، نہیں آپ پھر بھی بکوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کانٹیکس میں ڈٹرمن کرے گا. اب یہاں پہ کانٹیکس ظاہری طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خریدنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر بیچنے جا رہا ہوتا تو صرف یہ کہہ دیتا کہ بیچنے جا رہا ہوں، پھر میرے لیے تمہارے لیے سواد کے لیے کہنے کا کوئی خاص مقصد نہ ہوتا پھر. ٹھیک ہے جی. ایک سوال ہے. صحیح. اس میں یا پہ ضمہ ہے. کہیں کہیں پہ کنفیوژن آتی ہے، کہیں کہیں پہ صیغہ سیم ہو جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں پہ نہیں بھی ہوتا. وہ سیم بن وہ ینزل وہ سیم بن جائے گا. وہاں پہ بھی یفعل ہوا، یہاں پہ بھی یفعل ہوا. وہ سیاق سے نہیں، سیاق یہ نہیں بتائے گا، یہ اس کلمے کا معنی بتائے گا کہ یہ کلمہ جو ہے اس معنی میں کس باب سے آتا ہے. جیسے انزل ینزلو، اس کا مجہول آتا ہے ینزلو، نازل کیا گیا. نزل ینزلو کا مطلب ہوتا ہے اترنا. اترنا فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ لازم ہے. لازم کا مجہول اس طرح بنتا نہیں ہے. مجہول بنتا ہے متعدی کا، فعل متعدی کا. فعل لازم کا مجہول اس طرح نہیں بنتا، وہ دوسرے طریقے سے بنتا ہے، اس کے آگے پھر کوئی حرف جر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فرق یہاں پہ آ جائے گا. کچھ جگہوں پہ نہیں بھی آئے گا، کچھ جگہوں پہ کنفیوژن رہے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کلمات میں جب دونوں پاسبلٹیز ہوتی ہے، تو اگر آپ شارحین کو دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی پاسبل ہے اور یہ بھی پاسبل ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اس سے یا اس سے، اور اس میں معنی میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور پھر وہ دونوں معنی جو ہیں وہ یعنی پھر وہ ایک اختلاف ایسا ہوتا ہے جو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اگر دونوں کے معنی صحیح بٹھا رہے ہو.
نعم اجب عن الاسئلة الآتية مستعملا لام التعلیل. آپ نے ان کا جواب دینا ہے لام تعلیل استعمال کرتے ہوئے. لما دخلتم المطعم، تم کیوں سب داخل ہوئے مطعم میں. اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہم داخل ہوئے. کیسے کہیں گے؟ ہم داخل ہوئے. دخلتم میں داخل ہوا. دخلنا ہم داخل ہوئے. لنشرب، آگے کیا پینا ہے واضح کرتے ہیں لوگوں کا دماغ پہ وہ. لنشرب الشاي، ٹھیک ہے. دخلنا المطعم لنشرب الشاي. مطعم کیا، مطعم کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی جگہ، ریسٹورینٹ کے لیے میس کے لیے کھانے کی جگہ جہاں پہ یہ پلا رہے ہیں جاتی ہیں، اور وہ بھی چائے پلا رہے ہیں. سلمان بھائی کو بھی نا بس چائے چاہیے ان کو. جی جوس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشروب تو عام ہوتا ہے، شربت اردو میں ہوتا ہے. آپ نے نیسلے کو اس سے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے عصیر. عصیر عین صاد یا را، یہ ورڈ جوس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اورنج جوس، عصیر البرتقال، اس طرح میں چلے. ہاں وہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ کریں. جی لما خرجت من المدرسة، آپ کیوں نکلے اسکول سے. تو اب جواب میں کیا ہوگا؟ میں نکلا. میں کیسے نکلا؟ خرجت من المدرسة. کس نے نکلا؟ میں نکلا. خرجت لأشتري. لأشتري کیا خریدنے نکلا؟ قلما. صحیح. خرجت من المدرسة لأشتري قلما. الثالث لما ذهبت إلى قريتك يوم الجمعة. لما ذهبت إلى قريتك يوم الجمعة. جی آپ کیوں گئے اپنے گاؤں بستی جمعے کے دن. تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں گیا. ذهبت میں گیا. إلى قريتي يوم الجمعة. زار يزور زيارة. لأزور لأزورا لام تعلیل اس کو نصب کرے گا. لأزورا کہ میں زیارت کروں، ملاقات کروں کس سے؟ أمي. صحیح. ذهبت إلى قريتي يوم الجمعة لأزور أمي. صحیح. جی اور لیکن اس کا جو الف ہوگا وہ ٹیکنیکلی حمزہ ہوگا، اس پہ چھوٹا حمزہ بھی آئے گا کیونکہ وہ حمزۃ القطع ہے. جی الرابع لما ذهبتن إلى المكتبة يا أخوات. ذهبنا إلى المكتبة لنقرأ. اخبار کو اردو میں اخبار کہتے ہیں. قریب قریب تھوڑا سا مصحفی سینٹینس میں صحیح ہوگا. صحف صحیفہ او صحف، صحیفہ واحد والصحف جمع. لنقرأ الصحیفة او لنقرأ الصحف. کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. انہوں نے صرف اخبار کہا تو ویسے آپ اخبار بھی کہہ سکتے ہیں نیوز کے اعتبار سے. نیوز پیپر نہیں کہہ رہے تو جی نعم. وہ اصل میں بارش کے بعد زنگ جلدی لگتا ہے، سروس نہیں کراتے. جی الخامس مکتب، آفس یا ڈیسک. نصب آئے گا یا کسرہ آئے گی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں موافق نہیں ہیں. دو آپشنز دیں تو موافق دینا. ضمہ آئے گا یا کسرہ آئے گا. ضمہ آئے گا یا کسرہ آئے گا، دونوں نہیں آئیں گے. فتحہ آئے گا. مفعول فتحہ کا مفعول سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا فتحہ سے کیا تعلق ہے؟ نصب میں آئے. یہ بات ہے نا، نصب میں آئے تو یہ حرکت تو نہیں ہوگا نا. مجھے تو آپ کو واضح کرنا پڑے گا نا. میں چھوٹا سا ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی بھائی، آپ سمجھایا کریں. صحیح فتح پہ نصب آئے گا، اس کا نصب ظاہر ہوگا فتحہ سے کیونکہ وہ مفعول ہے. صحیح. لما جاء اخوک الى المدینہ المنورہ. جاء یجیء کا کیا معنی تھا؟ آنے کا. کیوں آیا اخوک آپ کا بھائی مدینہ منورہ؟ کیوں آیا؟ کیا کہیں گے؟ جاء وہ آیا. کیوں آیا؟ لیدرسا. مطلب پوری دنیا میں جو ہے وہ صحیح. من المشائخ ہونا کا. صحیح.
لیدرس اللغت العربیہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیدرس القرآن بھی کر دیں، کچھ بھی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیدرس کہ وہ پڑھے نہیں، نماز یوں نہیں، مطلب لیدرس طریقہ الصلاۃ ہو سکتا ہے. پھر وہ صلی یصلی فعل استعمال کرنا پڑے، وہ صلی یصلی ہوگا. درس یدرس لیکچر کے سینس میں ہوتا ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے. صلی یصلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا. لیصلی فی المسجد النبوی، پھر وہ اس طرح سینٹینس بنے گا. جی سلمان بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی السادس لما خرج زمیلک من الفصل. لما خرج زمیلک من الفصل، کیوں نکلا آپ کا کلاس فیلو فصل سے؟ تو آپ صرف ایک ورڈ استعمال کریں. خرج لی، لیغ، لیغ، لام کیا کرے گا؟ لیغسلا. کیا چیز دونوں چاہ رہے ہو؟ وجہ، وجہ ہو، وجہ کیوں؟ جی وجہ پہ فتحہ کیوں آ رہا ہے؟ واو پہ فتحہ کیوں ہے؟ نصب میں آنے کی وجہ سے. وجہ منصوب ہے اس وجہ سے، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ٹھیک ہے. لما خلقنا اللہ تعالی، خلقنا، خلقنا اور خلقنا میں کیا فرق ہے؟ خلقنا کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم نے پیدا کیا. خلقنا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا ہمیں، ٹھیک ہے. تو خلقنا اللہ تعالی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا کیوں؟ لی، وہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن فعل اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ لنعبو، لام کیا کرے گا؟ لنعبد، لنعبدہ، لنعبدہ. لما قام المدرس، قام المدرس لیکتب، آپ صبورا، ٹھیک ہے جی. آن لائن بھی امید ہے کہ فالو کر رہے ہیں. اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو پلیز بتا دیجیے گا. علی سب کیوں علی صبورتی کیوں ہوگا؟ جی لما تذهب الى مکتب البرید الان، اس والے کو چھوڑتے ہیں یار، یہ مکتب البرید کو. لما تدرسون اللغة العربية یا اخوان، ندرس، ندرس لنفهم القرآن الکریم. بارک اللہ فیکم، تقبل اللہ منکم وزادکم اللہ علما. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک. ہماری اسٹڈی ویکس کتنے؟ 2 ہفتے رہ گئے یا 1 ہفتہ رہ گیا؟ اگلا ہفتہ سما نہیں نہیں، مہینے سے کیا ہوتا ہے؟ مہینہ 31 کا ہو، 30 کا ہو، 35 کا ہو. ایگزام تو آپ کے اپنے اعتبار سے. کلاسز کب تک ہیں؟ 16 سپٹمبر کو آخری کلاس ہے نا. ہاں تو پھر 2 ہفتے رہ گئے، الا یہ کہ آپ کی آخری کی چھٹیاں کینسل کر دیتے ہیں ادارے والے، کہتے ہیں بلکہ 3 ہفتے رہ گئے نا، 3 ہفتے، سوری 3 ہفتے، 1 2 3 بس 3 ویکس. ہاں وہ پرابلی ایسا ہی ہوگا کہ آپ کی جو بارش کی چھٹیاں آپ کو ماشاءاللہ ایسی مل گئی ہیں کہ اب تو چھٹی لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کتنی اور. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی یہ آپ کے اسائنمنٹ سے آپ جلدی ٹائم پہ کریں، پھر ہمیں لیٹ کرتے ہوئے. میں نے ایسے سبمٹ تو کر دیے تھے، سچی بات ہے، وہ انہوں نے دینے میں آپ کو تاخیر کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے جی اگلا باب ہے، اگلا باب ہے باب قول اللہ تعالی. یہ یاد رہے کہ جو ہم باب پڑھ رہے ہیں وہ افعال القلوب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. محبت، توکل، خوف، محبت کا باب ہم نے پڑھ لیا. محبت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس کس طرح کی محبت ہوتی ہے، اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے وہ کیسی ہوتی ہے، اگر وہ کسی غیر اللہ کو دیتی تو شرک ہوگا، کب شرک اکبر ہوگا، کب شرک اصغر ہوگا، کس طرح کی محبتیں ہوتی ہیں، اور اس سے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی. ابھی جو باب ہے باب قول اللہ تعالی انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے خوف کے بارے میں. عبادت کے جو ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. وہ اسلام کے ارکان ہیں، 5 اسلام کے ارکان ہیں. عبادت کے ارکان 3 ہیں، محبت، خوف اور امید. یہ رکن ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز غائب ہو جائے گی تو عبادت بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تینوں ارکان اپنی حیثیت میں
اور اپنے اسٹیٹس میں برابر ہیں، نہیں، بلکہ ان میں سے جو محبت ہے وہ سب سے بڑا رکن ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اس کی مثال ایک پرندے کی طرح دیتے ہیں کہ پرندے کا سر وہ محبت ہے، اور دو پر یہ خوف اور رجا، رجا کہتے ہیں امید کو۔ تو محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، محبت سب سے زیادہ ہے۔ محبت انسان کو اٹھا کے عبادت کی طرف ڈالتی ہے، اور اس راہ پر اس کو سیدھا رکھنے کے لیے خوف اور امید ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ایک جگہ ہیں اور آپ کو عبادت کے راستے پر اٹھانے والی چیز جو ہے وہ محبت ہوتی ہے، پھر اس راستے سے آپ ادھر ادھر نہ ہوں، اس کے لیے آپ کے پاس ایک طرف امید ہوتی ہے، ایک طرف خوف ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو بیلنس کرتے ہوئے چلتی ہیں، جس طرح کہ پرندے کا پر ہوتا ہے، پر ہوتے ہیں دو، وہ دونوں چیزیں آپ کو، یعنی پروں سے جس طرح پرندہ اڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ اس راستے سے ہٹتا نہیں جب تک کہ یہ دو چیزیں بیلنس نہ رہیں۔ تو محبت انسان کو اٹھا کے عبادت کے راستے پر لا کھڑا کر دیتی ہے، اور اس راستے سے ڈیویٹ نہیں ہونے دیتی یہ دو چیزیں۔ موبائل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پیپر پینسل سے نوٹس پہ نوٹس لکھتے ہیں، ہاں، تو اب جائیں اور لے کے آئیں، یہ نوٹس موبائل میں جو ہے وہ آپ کے یہاں وہاں ہو جائیں گے۔ سیو کرتے ہیں آپ؟ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ سیو ہو جاتے ہیں پھر پڑے رہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایک طالب علم ایسا نہیں ہوتا موبائل میں نوٹس لے رہا ہے، کاپی پینسل ہو، ٹھیک ہے، کاپی پینسل پہ آپ نوٹس نہیں، ابھی آپ نہ دیں، اگلی دفعہ آپ ایک کاپی بنائیں، اس پہ نوٹ لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کاپی کو سنبھال کے رکھیں گے، اس کاپی کو کھونے نہیں دیں گے، اور اس کاپی کو آپ جب پڑھائیں گے انشاءاللہ تو آپ اس کو واپس سے دیکھیں گے، اور پڑھانے سے پہلے امتحان سے پہلے بھی دیکھیں گے، اور امتحان سے پہلے کلاس کے بعد گھر پہ جا کے بھی دیکھیں گے۔ 3 اوقات ہیں جس میں آپ نے یہ کاپی کھول کے دیکھیں، جو آج پڑھ لیا اس کے بعد گھر پہ جا کے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان، ایک طالب علم جب کسی استاد سے پڑھا ہوتا ہے تو وہ نوٹس لکھ رہا ہوتا ہے، وہ لکھ رہا ہوتا ہے اس استاد کی بات کو، پھر گھر پہ جا کے اس کو جب واپس سے دوبارہ سے ریوائز کرتا ہے تو وہ پکا ہو جاتا ہے، اگرچہ بہت سستی والا عمل ہے اور بہت اس میں سستی ہوتی ہے انسان کو کہ یار یہ تو پڑھا ہے آج، میں دوبارہ سے اس کو کھول کے دیکھوں، لیکن یقین مانیں یہ انسان کو علم پختہ کرنے میں بہت معاون ہے کہ انسان گھر پہ جا کے، ویسے عموماً جو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے نا طالب علم کا، اگر آپ نے میکسیمم بینیفٹ اٹھانا ہے اور علم کو اپنے اندر راسخ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، علم جب راسخ ہوگا تبھی عمل وجود میں آتا ہے، جب تک علم اندر ایبزارب نہیں ہوگا، جذب نہیں ہوگا، تب تک عمل وجود میں نہیں آئے گا۔ علم جب تک یہاں رہے گا عمل نہیں آئے گا، علم جب یہاں اترے گا تو عمل میں آئے گا۔ علم یہاں کب اترے گا؟ بار 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 اس کو ریوائز کرنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار ایک ہی ٹاپک کو قرآن میں الگ الگ طریقے سے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، نصرف الآیات، پھیر پھیر کے ہم بیان کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ یہ بار بار یاد رہے، اور یہ یہاں سے یہاں آ جائے، یہ یہاں سے یہاں آ جائے، پیٹ میں نہیں، یہاں، یہاں کیوں دیکھتے ہیں، یہاں دل میں۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے بار بار جگہ جگہ بتائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے نہیں، بلکہ یہ تذکیر ہے، بار بار اس کو جو ہے یہ علم ہے، علم کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ ریوائز کیا کرو، کیونکہ یہ بہت تیزی سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہاں کئی دن، کئی دونوں ہوگا نا، خبر ہے، قائدن، قید کرنا، اچھا قائدن، ٹھیک ہے۔ تو بتائیے رہا تھا طریقہ کیا ہے، ایک ہی سے ویسے نہیں ہے کہ کتاب جو ہمارے ایک شیخ ہوتے تھے، میرے نہیں، میں نے ان سے کچھ مسجد نبی میں ہوتے ہیں، ان سے میں نے جو ہے وہ ان کی بہت ساری آڈیوز اور حدیث وغیرہ کی میں نے سنی ہے کلاسز، تو وہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ طالب علم کلاس مسجد نبی میں طالب علم اپنی کتاب ڈھونڈ رہا تھا، تو شیخ عبد الکریم الخدیر بہت بڑے عالم ہیں، بڑے پختہ ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں ایک ہیبت ہوتی ہے، وہ ایک طالب علم ان کی کلاس میں کتاب ڈھونڈ رہا تھا، تو شیخ عبد الکریم الخدیر یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ طالب علم کتاب ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ طالب العلم، وہ طالب علم الذي لا يعرف الكتاب الا في اثناء درسه، کہ ایسا طالب علم جو صرف کتاب کو کلاس میں ہی جانتا ہے، یعنی کلاس میں ہی کھولتا ہے، قل ان يفلح، بہت کم چانسز ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ کامیاب کس میں؟ علم کی کامیابی کیا ہے؟ عمل، عمل، علم ہم حاصل، علم فار دا سیک آف نالج یا فار دا سیک آف گیدرنگ انفارمیشن ہم نہیں کرتے، ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ عمل کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ہے اخلاص، نیت کا سچا ہونا، جب نیت سچی ہوگی اللہ کے ساتھ انسان سچا ہوگا تو پھر عمل وجود میں آئے گا، اگر سچا نہیں ہوگا بس ایسے ہی اپنے مزے کے لیے، اپنی کیوریوسٹی کے لیے کہ بھائی میں پڑھوں کیا ہے، صرف اس کے لیے علم حاصل کر رہا ہے تو پھر علم اپنے فروٹس کو نہیں دے گا،
تو بتا یہ رہا تھا کہ علم حاصل کرنے کا جو اچھا طریقہ ہوتا ہے جو ہم اپنے مشائخ سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلاس سے پہلے جو کلاس میں چیپٹر پڑھا جا رہا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ بہت زیادہ دیر تو نہیں لگے گی، چھوٹا سا چیپٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلاس میں جو چیپٹر پڑھا جا رہا ہے وہ پڑھ لیں. پھر کوئی اگر کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو تو یہ لکھ لے کہ کل میں نے شیخ سے کلاس کے دوران یہ سوال کرنا ہے، وہ لکھ لیں. پھر اس کے بعد کلاس اٹینڈ کریں اور کلاس کے بعد جا کے جو نوٹس وغیرہ بنائے ہیں، نوٹس عموماً جو ہے وہ کلاس میں بلٹ فارمز میں بنایا کریں، تاکہ جو استاد آپ باتیں بتا رہے ہیں آپ کو وہ مس آؤٹ نہ کرتے ہیں. ہوتا ہے یہ کہ جب انسان پورا لکھ رہا ہوتا ہے تو استاد بہت ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہے، آپ 5 باتوں میں سے 2 باتیں لکھ پاتے ہیں، 3 باتوں کو آپ بھول جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ 5 جو استاد باتیں بتا رہا ہے اس کو صرف بلٹ پوائنٹس میں ایک پوائنٹ میں لکھ لیں. پھر گھر پہ اسی وقت جاتے ہی جب فارغ ہوں 15 سے 20 منٹ لگیں گے، ان پوائنٹس کو ایلیبوریٹ کر لیں کہ جو استاد نے سمجھایا تھا، ان پوائنٹس کے نوٹس بنا لیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس وقت علم اس کے اندر ضبط ہو جائے گا. اب کتنی دفعہ علم ریپیٹ ہو گیا اس کے پاس؟ ایک ہی دن میں یا 2 دن میں 3 دفعہ، کلاس سے پہلے، کلاس کے دوران، کلاس کے بعد، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایگزام سے پہلے پڑھے گا، اس کو یاد کرے گا، اور پھر پڑھانے سے پہلے پڑھے گا. اگر کسی کو آگے پڑھائے گا تو پڑھانے کے لیے بھی کوئی پڑھے، ایک دوست رکھ لیں یا اپنی والدین کو پڑھا لیں یا کوئی اپنے بھائی کو پڑھا لیں، ٹھیک ہے. پڑھانے سے جو علم ضبط ہوتا ہے اتنا کسی سے نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی سبجیکٹ میں مہارت اختیار کر لیں، پڑھانا شروع کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں دروس اللغہ العربیہ پڑھ رہا تھا، تو آپ کی ہے نا دروس اللغہ ہی پڑھے نا آپ لوگ، تو میں اپنی والدہ کو پڑھاتا تھا، اور ایک وہ مشکل اسٹوڈنٹ ہے، مشکل اسٹوڈنٹ یعنی اس سینس میں کہ وہ بڑی عمر کی تھیں ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے. تو ظاہری بات ہے ایک عربی ایک بڑی عمر کے لوگوں کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس سے انسان جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ علم کو ریوائز کریں اور علم کو ٹائم دیں. سلف فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان علم کو اپنا پورا آپ دیتا ہے تو علم اپنا بعض حصہ انسان کو دیتا ہے، اور اگر انسان اپنا بعض حصہ علم کو دیتا ہے تو علم اپنا کچھ بھی حصہ انسان کو نہیں دیتا. پورا آپ اپنا علم کو دو گے تو علم اپنا بعض آپ کو کھول کے دے گا. ٹائم نکالنا پڑتا ہے. انما العلم لا يطلب براحة الجسم، علم جو ہے وہ جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا. پریشانیاں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، دل نہیں ہو رہا ہوتا پڑھنے کا، لیکن کنٹینیوس بیسس پر انسان جو ہے وہ پڑھے یہاں تک کہ علم اس کے یہاں پہ نہ اتر جائے. ریپیٹڈلی تذکیر کے ساتھ جو ہے وہ علم آتا ہے. علم کو یہاں پہ آنے میں ٹائم لگتا ہے. یہاں پہ جب علم آئے گا تو فوراً عمل آئے گا. اذا صلحت صلح الجسد كله، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ صالح ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا. علم جو ہے وہ دل سے حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو یہاں اتارنے کی کوشش کریں. اللہ کے خوف کے بارے میں باب ہے یہ. اس سے پہلے ہم نے اللہ کی محبت کے بارے میں باب پڑھا تھا. باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، انما ذلک، خوف کے متعلق کچھ ہم باتیں کر لیتے ہیں، ابتدائی باتیں اللہ کے خوف کے بارے میں. جی ہاں، تم بتا کیا رہا تھا؟ کچھ باتیں چل رہی تھی میرے خیال میں. ہاں، عبادت کے 3 ارکان ہوتے ہیں، ایک محبت ہے، ایک خوف ہے، اور ایک رجا ہے. رجا یعنی امید. اب میں اس کو امید نہیں کہوں گا، میں رجا ہی کہوں گا، کیونکہ اس میں فرق ہے، مقصد ہے، ٹھیک ہے. امید اردو کا لفظ ہے اور یہ ایک اور معنی دیتا ہے، رجا ایک عربی کا لفظ ہے اور یہ ایک اور معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس پہ آئیں گے انشاءاللہ آگے میں. تو امید اور خوف جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم آگے آتے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ 3 ارکان ہیں عبادت کے. جیسے کہ سلف فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے محبت کے ذریعے تو وہ زندیق ہو جاتا ہے، یعنی ایک ملحد قسم کا ہو جاتا ہے، زندیق ہو جاتا ہے. زندیق جو اللہ کی عبادت اللہ کی محبت کے ذریعے کرتا ہے، بس صرف محبت، خوف نہیں ہے اور رجا نہیں ہے. زندیق کس کو کہتے ہیں؟ ملحد کو، جو بالکل عمل سے فارغ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے کچھ صوفیہ اکرام گزرے ہیں، اکرام تو نہیں کہنا چاہیے، صوفیہ گزرے ہیں جو کہ گمراہ ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بس اب ہم اللہ سے محبت کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شراب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اللہ کے ہم عشق میں داخل ہو گئے. اب ہم جو بھی کریں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں. تو ملحد ہی ہو گیا نا انسان، فنا ہو گیا، ٹھیک ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے. تو جو اصل فرماتا ہے جو شخص صرف اللہ کی محبت اللہ کی عبادت محبت کے ذریعے کرتا ہے وہ زندگی ہو جاتا ہے. جو صرف خوف کے ذریعے کرتا ہے وہ حروری ہو جاتا ہے، یعنی خارجی ہو جاتا ہے. خوارج، اس کو حروری کہتے ہیں، خارجی. خوارج کون ہوتے ہیں؟ جن پر خوف کا پہلو بہت غالب تھا کہ جو بھی گناہ کبیرہ کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. یہ خوارج کا عقیدہ تھا نا، اسی لیے وہ صحابہ کے خلاف لڑتے تھے، اور صحابہ کے خلاف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی انہوں نے کہ انہوں نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، کافر ہو گئے، لہٰذا ان کے خلاف قتال واجب ہے. یہ خوارج تھے. تو جو خوف کا پہلو غالب کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ خارجی ہو جاتا ہے، اور جو رجا کا پہلو غالب کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مرجیہ ہو جاتا ہے. مرجیہ
مرجیا کون ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں، وہ جو اللہ کی امید میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ان کا مرجیا کا بیسک عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایمان میں عمل کو داخل نہیں کرتے. حالانکہ سلف صالحین اور اہل سنت کا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان القول بالجنان، القول باللسان، والاعتقاد بالجنان، والعمل بالارکان. 3 نونز جس کو ہم کہتے ہیں. میں لکھ دیتا ہوں ایسے دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، میں سلف کی زبان میں بتا رہا ہوں. یہ بھی ہے، یہ آسان زبان میں ہے. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ 3 نونز، 3 نون. 3 نون کون سے ہیں؟ الاعتقاد بالجنان، دل کے ذریعے عقیدہ رکھنا. القول باللسان، یہ بھی دوسرا نون ہے، یہ پہلا نون ہے. العمل بالارکان، اعضاء کے ذریعے عمل کرنا. یہ تینوں چیزیں ایمان میں ہیں. یعنی اگر آپ نے عمل کو ایمان سے خارج کر دیا تو آپ کا ایمان باقی رہے گا نہیں، کمزور نہیں، ڈھہ جائے گا، باقی نہیں رہے گا. عمل کے کم ہونے سے ایمان کمزور ہوگا، یہ صحیح ہے. عمل کے نہ ہونے سے ایمان باقی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، عمل کے نہ ہونے سے ایمان باقی نہیں بچے گا، کیونکہ یہ ارکان ہیں ایمان کے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز غائب ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان خارج ہو جاتا ہے اس کے اندر سے. مرجیہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے. مرجیہ. خوارج. ہاں نہیں، وہ امید پہ نہیں، وہ محبت پہ زیادہ. وہ کہتے ہیں کہ اب بس ہمارا اللہ سے اتنا محبت کا رشتہ ہو گیا کہ اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھ کے باندھتے ہیں کہ اللہ بہت نہیں، وہ اللہ کی محبت سے. کہ مثال کے طور پر آپ کسی کے اتنا محبوب ہوتے ہیں کہ آپ کی کوئی غلطی پر وہ پکڑتا نہیں ہے، آپ کی غلطی سے وہ برا نہیں مانتا، آپ کو اس کو عذاب نہیں دے گا. یہ مراد ہے صوفیوں کی. ہاں، محبت اتنی ہاں ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. جی، ان کا یہ ہے کہ بس آپ نے اپنا دل سے عقیدہ رکھ لیا اور زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، آپ مومن ہو گئے. اب آپ عمل کریں نہ کریں آپ مومن. یعنی ان کے نزدیک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی آگے کی بحث آئے گی. مرجیہ بس بالکل پلین آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھا کیونکہ یہ قول ذکر کرنا تھا. خوارج. خوارج، مرجیہ، زندیق، ملحد. ملحد جو ہے، زندیق جو ہے، وہ سلف صالحین کی زبان میں وہ ہوتا تھا کہ جو بالکل عمل وہ جو بالکل جو ہے وہ عمل ہی نہ کرے، بالکل زندیق قسم کا، منافق قسم کا ہو، اس کو کہتے تھے. ملحد بھی اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں دہریے کم ہوتے تھے. اس زمانے میں جو آج کے دور میں جس کو ملحد کہتے ہیں اس میں دہریے کہتے ہیں، دہریہ کہتے تھے، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے تھے. سوال ہے جو اللہ کی عبادت محبت کے لیے کرتا ہے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ جو اللہ کی عبادت صرف محبت کی بنیاد پر کرتا ہے وہ زندیق ہوتا ہے. جنان، دل. جنان اصل میں اس کا مادہ جیم نون ہے نا. ہر مادہ جو جیم نون سے آتا ہے اس کے معنی میں چھپا ہوا یا ہڈن کا تصور ہوتا ہے. مثال کے طور پر جنت. جنت کیوں جنت کہتے ہیں؟ کیونکہ درخت کی کثرت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر چیزیں چھپ جاتی ہیں. اسی طرح جن بھی ہے، اسی طرح جو پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. ہاں، خوارج کا عقیدہ یہ تھا کہ خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جی، خوارج کے نزدیک توبہ کی وہ کہتے ہیں کہ ہاں، وہ کہتے ہیں اس کو اسلام کو تجدید کرنا پڑے گا، اسلام کو ریوائز کرنا پڑے گا. جی، وہ مارتے اسی لیے نا، وہ دیکھیں نا جو تکفیری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ خوارج ہی ہوتے ہیں نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب گنہ گار ہیں، کافر ہو گئے ہیں، لہٰذا سب کو مار دو. نہیں، تو مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے نا. پہلے اس سے توبہ لی جاتی ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے.
تو خوارج جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں توبہ نہیں لیتے. ہاں جنان بکثرت الجیم، جنان نہیں ہوتا بھائی، جنان ہوتا ہے، جنان عفواً بفتح الجیم. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، پوچھ رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال تو ابھی چلتے ہیں، ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. خوف جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے محبت کے بارے میں بھی پڑھا. خوف جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں. آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا جلدی عجیب عجیب شکلوں سے دیکھنے لگتے ہیں. تو خوف 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مشروع. مشروع یعنی شریعت نے اس کو سراہا ہے، شریعت میں یہ ریکوائرڈ ہے، مشروع. ٹھیک ہے. دوسرا ممنوع. تیسرا مباح. خوف مشروع کون سا ہے؟ یہ اللہ کا خوف. اللہ کا خوف جو ہے یہ مشروع ہے، یہ واجب ہے، فرض. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ کا خوف سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا خوف اور اللہ کے عذاب کا خوف. اللہ کی ذات کا خوف یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اسماء صفات ہے، جس میں جبروت، جلال، عزیز، قہار، جبار، اس طرح کے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات جو ہے وہ جباریت والی اور قہر والی، سلطان والی، اس سے ایک انسان کے اندر ہیبت اور اللہ کے لیے تعظیم پیدا ہوتی ہے اور خوف پیدا ہوتا ہے. تو اللہ سے خوف کا مطلب کہ اللہ کی ذات سے بھی خوف ہے اور اللہ کے عذاب سے بھی خوف. ٹھیک ہے. اللہ کے عذاب سے بھی خوف، اللہ کی ذات اور اللہ کا عذاب. ظاہر سی بات اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کا عذاب بھی بڑا ہے. لا يعذب عذابه احد. اس دن اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا قیامت والے دن. تو مشروع خوف جو ہے وہ اللہ کا خوف. اللہ کے خوف کو کچھ بات کر لیتے ہیں. اللہ کے خوف کا جو سبب ہے، سب اسباب میں سے ان سب سے بڑا جو اللہ کے خوف کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ کیسے آئے گا اللہ کا خوف؟ کسی کو اللہ کا خوف نہیں آ رہا، کیسے لائے؟ ہاں ہاں عذاب کے بارے، اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھے جی. قرآن حدیث کو پڑھیں گے سمجھیں گے. اللہ کی ذات و صفات کا علم، جی علم جو ہے وہ علم، اس سے خوف آتا ہے. جو اللہ کو جتنا جانتا ہے، من کان اعرف باللہ کان للہ الاخوف. اللہ کو جو جتنا زیادہ جانتا ہوگا اتنا وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوگا. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. انما سیکھا حسر کے ساتھ، سوائے اس کے کچھ نہیں، کہ بس اللہ سے جو ڈرنے والے وہ کون ہیں؟ علماء، علم والے. اس کا مطلب یہ ہے، ابن تیمیہ فرماتے ہیں اٹ ورکس ٹو وے. علماء ہی اصل میں کون ہوتے ہیں؟ جن میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. اللہ کی خشیت جن میں ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء. اس کے علاوہ اور کوئی. یعنی یہ کہ جس کو علم نہیں ہوتا وہ اللہ کا خوف نہیں رکھ سکتا. اللہ کے خوف میں بڑھنا ہے، اللہ کی خشیت اور خوف میں اہل علم فرماتے ہیں خشیت اور خوف میں فرق کیا ہے؟ خشیت میں ایسا خوف ہوتا ہے جس میں تعظیم اور علم ہوتا ہے. تعظیم اور علم ہوتا ہے. اللہ سے خوف کی کیفیت جو ہے وہ عجیب ہے. آپ کسی شخص سے بھی دنیا میں یا کسی چیز سے جب آپ ڈرتے ہیں یا خوف کرتے ہیں تو آپ اسے دور بھاگتے ہیں. لیکن اللہ کا جو خوف رکھتا ہے، اللہ سے جو خشیت رکھتا ہے، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہے. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. اللہ تجھ سے بھاگ کے میں کہتا ہوں، تجھ سے ڈر کے میں تجھے تیرے پاس ہی تو آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہوں. یعنی تیرے عذاب سے میں بچ کے کہاں جاؤں گا؟ تیرے خوف سے میں دور بھاگ کے تیرے پاس ہی آؤں گا، تیری رحمت کا سایہ لینے. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہم انی اعوذ بک منک. ہے نا دعا میں یہ ہے کہ اللہ میں تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ اللہ کے خوف کی عجیب کیفیت ہے. ایسا آپ کو کوئی خوف نہیں ملے گا. اس خوف میں محبت بھی ہوتی ہے، اس خوف میں تعظیم بھی ہوتا ہے، اس خوف میں علم بھی ہوتا ہے. علم کی بنیاد پر جو خوف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فیئر آف ان نون، یہ وہ نہیں ہے، یہ فیئر آف نون ہے. جیسے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص باہر بیٹھا ہوتا تھا، اور جب بادشاہ کے دربار کے اندر جاتا یا اس کا بلاوا آتا تو اس شخص کی حالت اور کیفیت بڑی عجیب سی ہو جاتی تھی. تو باہر والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تجھے کیا ہو جاتا ہے کہ جب بادشاہ کا بلاوا آتا ہے تو تیرا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور تیری کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے. تو وہ یہی بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں اندر کیا ہوتا ہے. باہر والے تو نہیں جانتے، تو لہٰذا جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے. اور علم جو قرآن کی آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء. عالم 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک عالم باللہ ہوتا ہے، ایک عالم بامر اللہ ہوتا ہے، اور ایک عالم باللہ و بامر اللہ ہوتا ہے. تیز تو نہیں جا رہا میں؟ عالم باللہ جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے،
عالم بامر اللہ جو اللہ کے اوامر احکامات کو جانتا ہے، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، بامر اللہ. لیکن یہ دونوں عالم کیا ہیں؟ ناقص ہیں. عارف باللہ کہہ لیں، عالم باللہ اللہ کو جاننے والا. اللہ کو کیسے جانا جاتا ہے؟ اللہ کے اسماء صفات کے ذریعے. اللہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اللہ کی کیا صفات ہے، قرآن کے ذریعے. اللہ نے خود ہی ہمارا اپنا تعارف کرایا قرآن میں. تو اللہ کو جاننے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کوئی بات بتائے گا اور پھر آخر میں اپنے کسی نام کا ذکر کرے گا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ ہوں کیونکہ میرا نام یہ ہے. میں نے ایسا ایسا ان کے ساتھ کیا کیونکہ میں ایسا ہوں، میں غفور الرحیم. میں نے ایسے ایسے ان کی پکڑ کی کیونکہ میں عزیز ہوں. سب سے بہترین آپ کو جو تعارف ملے گا وہ اللہ کے اپنے کلام میں ملے گا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. تو ایک عالم باللہ ہے، ایک عالم بامر اللہ ہے. یہ دو عالم ناقص ہیں. ایک عالم باللہ وہ صرف اللہ کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کے احکامات کے بارے میں نہیں جانتا. یہ نقص ہے، بہت غلطیاں کرے گا وہ. اللہ کو جانتا ہے، وہ اللہ کے یعنی فقہ کو نہیں جانتا. نماز کیسے پڑھنی ہے صحیح طریقے سے نہیں جانتا، اللہ کو جانتا ہے. تیسرا جو عالم ہے اور وہی کامیاب ہے، اور وہ کون ہے؟ جو دونوں باتوں کو جانتا ہے. عالم باللہ بھی ہوتا ہے اور عالم بامر اللہ بھی ہوتا ہے. کہ اللہ کی عالم بامر اللہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے نا جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہے. عالم باللہ و عالم بامر اللہ. عالم باللہ عالم اصل میں ہے یہ، ٹھیک ہے، عالم بامر اللہ. اور تیسرا جو ہے وہ دونوں عالم باللہ و بامر اللہ. تو اللہ سے خوف کے اسباب میں سے سب سے بنیادی سبب اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں یعنی دین کا علم حاصل کرنا. جیسے کہ صحابہ اور محدثین بھی فرمایا کرتے تھے، لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم خشیۃ اللہ. اللہ کا علم جو ہے، علم جو ہے وہ بہت زیادہ حدیثیں سننے سنانے کا نام نہیں ہے، کہ ایک کو بہت زیادہ حدیثیں یاد ہیں، کسی کو بہت سارا قرآن یاد ہے. علم اس کا نام ہے. ولکن العلم خشیۃ من اللہ. لیکن اصل علم جو کیا ہے وہ اللہ کی خشیت ہے. اللہ کی خشیت اصل علم ہے. جو بندہ اللہ کے لیے خاشع ہے وہی اصل عالم ہے. اگرچہ ایک عالم ہے جو کہ قرآن حدیث بہت جانتا ہے، بخاری رٹی ہوئی ہے، اس کو فقہ احکامات بہت جانتا ہے، لیکن خشیت نہیں ہے، خوف نہیں اللہ کا، تو وہ عالم نہیں ہے. خشیت ہے علم میں کمی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے آپ کو بتایا کہ خشیت ہے ہی علم اور خوف کے مجموعے کا نام. آپ نے جو سوال کیا خشیت ہے اور علم نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ خشیت نام ہی علم کا ہے. وہی بتا رہا ہوں نا، لیس العلم یہ نہیں ہے کہ اس نے مطلب دین کی بنیادی صحیح بات اس کو پتہ ہے، بہت ڈیٹیلز اور فقہ کی کتابیں اس نے نہیں پڑھی ہوئی، لیکن بنیادی فقہ اس کو پتہ ہے، قرآن حدیث بنیادی چیزیں پتہ ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی معرفت ہے، تو یہی اصل عالم ہے. لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کو فقہ کی کتابیں رٹی ہوئی ہیں، بہت ساری احادیث رٹی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی خشیت نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے. اگرچہ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کہتا ہے، عالم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ جو عالم ہے وہی اصل خشیت رکھنے والا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور خشیت کو ساتھ جوڑا ہے. فرمایا کہ فواللہ انا اعلمهم باللہ واشدهم له خشیہ. اللہ کی قسم میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اس کی سب سے زیادہ خشیت اختیار کرنے والا ہوں. تو علم اور خشیت ساتھ ساتھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جی ایک بندے کے پاس علم ہے لیکن کیا وہ اس کے پاس خشیت نہیں ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ساری اپنی خواہشات کو، یہود کے پاس علم کم تھا، یہود کے پاس علم بہت تھا. سورہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مثلہم کمثل الکلب، کتے جیسی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک جگہ گدھے جیسی مثال دی ہے کہ ان کے پاس علم تو بہت ہے. گدھا کیسے بوجھ پہ بوجھ لایا جاتا ہے، تو اسی طرح ایک جو عالم جس میں اللہ کی خشیت نہیں ہوتی، وہ صرف بوجھ پال رہا ہے اپنے اوپر، گدھے کی مانند ہے، بے وقوف ہے. تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، خواہشات، جیسے کہ کتے جیسی مثال دی اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کی، کہ جو عالم وہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، وہ کتے کی مثال ہے کہ ہر حال میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہانپ رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو علم کے ذریعے اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ خواہشات اس کی اتنی تھی، خواہشات سے وہ چمٹ گیا، چپک گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے جیسا بنا دیا. اس کی مثال کتے جیسی دی ہے، ٹھیک ہے. تو علم پر میں نے وہی بتایا نا کہ علم جب یہاں آئے گا تو عمل وجود میں آئے گا. علم جب یہاں رہے گا تو یہ ڈیٹا بیس بڑا رہے گا، یہ گدھے کی طرح بوجھ اٹھایا ہوا انسان بس، اور قیامت کے دن یہ آپ کے خلاف حجت بن جائے گا کہ یہ یہاں سے یہاں کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے. ہاں قرآن میں آیت ہے، قرآن میں آیت ہے فمثلہ کمثل الکلب. کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے. صحیح سے ریفرنس یاد نہیں آ رہا تو سرچ کر لیجیے گا. سورہ جمعہ میں ہے جی، سورہ جمعہ میں.
تو خواہشات تھی نا ان کی، حسد تھا، حسد کی وجہ سے بہت سارے ایسے علماء ہوتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں حدیث پر عمل نہیں ہوتا، حسد، خواہشات نفس. ابلیس کیا عالم نہیں تھا؟ ہاں، اللہ کو جانتا تھا. حسد، کبر، تکبر آ گیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کو یہاں آنے سے روکتی ہیں. ان میں سے کبر ہے، حسد ہے، خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، اور دل کا میل ہے، دل خراب ہے. یہ دل کی بھی امراض القلوب ہے نا، حسد وغیرہ کبر، یہ ساری امراض القلوب ہے. یہاں سے یہاں اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ دل بیمار ہے، دل کو سیٹ نہیں کر رہا، وہ دل کا علاج نہیں کر رہا. اس لیے افعال القلوب، امراض القلوب، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس پہ بہت زیادہ وہ دیتا ہوں، تاکید دیتا ہوں کہ اس کو پڑھنا چاہیے ایک طالب علم کو، ایک عالم کو اور ایک عام انسان. عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ امراض القلوب ہی ہوتی ہے. امراض القلوب حسد، کبر، جلسی، حسد ہی ہے، ٹھیک ہے، غصہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ دل جب تک صاف نہیں ہوگا، سیدھا نہیں ہوگا، تب تک یہ علم اوپر سے نیچے نہیں آئے گا. جب علم اوپر سے نیچے نہیں آئے گا تو یہ گدھا ہی رہے گا اور کتے کی مثال جیسی رہے گا. آپ پوائنٹ نمبر، آپ 3N واپس ریپیٹ کر سکتے ہیں. 3N جو ہے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے تھے نا میں نے. اچھا بہرحال لکھے 3N جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ الاعتقاد بالجنان، دل کے ذریعے سے عقیدہ رکھنا. القول باللسان، زبان کے ذریعے قول، زبان سے اقرار کرنا. اور العمل بالارکان، اعضاء کے ذریعے عمل کرنا. هل هناك أي کتاب لتزکیۃ القلب؟ تزکیۃ القلب پہ کوئی کتاب ہے؟ بہت کتاب عربی میں ہے، اردو میں تو میں نہیں جانتا. تو عربی میں انشاءاللہ ہم عربی میں مدارج السالکین ابن القیم رحمہ اللہ کی، جو انہوں نے منازل السائرین کی شرح سب سے بہترین ہے تزکیۃ القلب. ابن القیم جو ہے وہ ڈاکٹر آف دا ہارٹس، طبیب القلب کے نام سے مشہور. ابن القیم رحمہ اللہ کو جو پڑھے گا اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پڑھے گا، ان میں تزکیہ بھرا پڑا ہے. حالانکہ ابن تیمیہ بڑے فلسفیوں کو مارا ہے انہوں نے، بڑے انٹلیکچوئل بندے تھے وہ، لیکن جب تزکیہ کرنے پہ آتے ہیں تو بڑا ہی عمدہ تزکیہ کرتے. کتاب اردو میں کون سی؟ ابن القیم کو بتائیں، مدارج السالکین ہے. اسی طرح جو ہے وہ الداء والدواء ہے، وہ ہے ساری عربی میں ہی ہے. ترجمہ ہوا ہوگا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا اس کا. الداء والدواء، بیماری اور شفا. اور اسی طرح ابن القیم کی اکثر کتابوں میں جو ہے نا وہ کسی فتنے کا بھی رد کرتے ہیں تو اس میں بڑا تزکیہ کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک رد والا سبجیکٹ پڑھا، رد والا سبجیکٹ مطلب کسی فتنے پر رد کر رہے ہیں تو اس میں بھی تزکیہ کر رہتے ہیں. کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے. ان میں سے ایک شخص ہیں جن کو میں بہت سراہتا ہوں اور بہت اپنا شیخ اور اپنا امام مانتا ہوں. اگرچہ ان سے کبھی میں نے ڈائریکٹلی تو نہیں پڑھا، لیکن ان کی ویڈیوز سے اور ان کے آڈیوز سے بڑی کتابیں پڑھی اور استفادہ کیا. اور وہ سعودی میں ہوتے ہیں، مدینہ میں، شیخ صالح السندی ودی میں، وہ عقیدے کے شیخ ہیں. اسی طرح اپنے مربی، اپنے استاد، اپنے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ. تو کچھ لوگوں میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ فتنے کا رد کے میدان میں آتے ہیں تھوڑا سا ڈرائی ہونے لگتا ہے، یعنی تزکیہ نہیں ہو رہا، دل نرم نہیں ہو رہا تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ عقیدہ پڑھاتے ہیں، عقیدے میں کیا ہے کہ صحیح عقیدہ یہ ہے، غلط عقیدہ یہ ہے، ٹھیک ہے، غلط عقیدے والوں کو رد کر رہے ہوتے ہیں، شرک کا رد کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ عقیدے کے اس میں تزکیہ کر دیتے ہیں. تو ان میں سے کچھ مشائخ ہیں. بہرحال تو بتائیے رہا تھا کہ کیا بات چل رہی تھی ہماری؟ ہاں کیا؟ چلیں جو بھی، اللہ کے خوف کے بارے میں بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اسراء اور معراج کے موقع پر میں نے جبریل امین علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ کالحلس البالی من خشیت اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل کو میں نے دیکھا اسراء کے موقع پر، معراج کے موقع پر. ان کی کیفیت کیا تھی؟ حلس، حلس کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر پتلا سا ایک کپڑا رکھا جاتا ہے، ایک چادر رکھی جاتی ہے. البالی پرانی. جبریل امین علیہ السلام جو کہ کتنی بڑی مخلوق ہے پتہ ہے؟ 600 پڑھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہلی وحی لے آئے تھے نا، 600 پڑھ، وہ بھی پورے ایسٹ اور ویسٹ کو، مشرق مغرب کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے گھبرا گئے تھے. اتنی بڑی مخلوق ہے. اللہ کے خوف سے ان کی حالت کیا ہو رہی تھی؟ ایک پھٹا پرانا سا کپڑا، کالحلس البالی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا کہ اللہ کے سامنے ان کی خشیت سے یہ حال ہو رہا، یہ پرانا سا بوسیدہ سا کپڑا. اب جس طریقے سے وہ کپڑا اس اونٹ کے پالان پر ہمیشہ رہتا ہے، اسی طرح جبریل امین پر یہ اللہ کا خوف ہمیشہ طاری رہتا ہے. جبریل امین بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اور سب سے مقرب فرشتے ہیں.
ذو قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑے قوی فرشتے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، وہی کے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوف کے اسباب میں سے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی معرفت ہے ایک تو، اور دوسرا انسان اپنی معرفت ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معرفت کہ انسان اللہ کے دربار میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ ہو تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے گا۔ اگر خوف نہیں آ رہا تو انسان اپنی اوقات جان لے، اپنے گناہوں پر نظر ڈال دے۔ اور اسی طرح جو اسباب خوف میں سے ایک خوف یہ بھی ہے کہ جو آیات ہیں، نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، مثال کے طور پر یہ سورج گرہن وغیرہ، اسی طرح آج کے دور میں آپ دیکھیں ابھی بلکہ حال یہ جو کالے بادل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، جیسے کہ نا الشمس کون سی حدیث، سورج گرہن الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن لگا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ یہ سورج اور سورج گرہن وغیرہ، یہ سورج، یہ چاند جو ہے یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی یا کالے بادل آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں خوف کے مارے کہ کہیں یہ عذاب نہ ہو اللہ کا، اور ہم کالے بادل دیکھ کے کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ حال ہمارے سامنے کیا حالات چل رہے ہیں آج کل پاکستان کے۔ تو یہ اللہ کا خوف ہے، اس کے ذریعے ان سورج گرہن اور چاند گرہن، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو یہ نشانیاں، اسی طرح جو ہے وہ یہ لائٹننگ وغیرہ ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نشانی دکھاتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو ڈرائے اس کے ذریعے۔ تو یہ اللہ کے خوف کے کچھ اسباب میں نے جی نہیں، دال الف حمزہ، دوا مرض اور دوا، اس کی مرض کیا ہے؟ امراض القلوب ہے۔ اچھا یہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ پہ ہے، انگلش میں بکس ہیں، مجھے یاد ہے کہیں رحمہ اللہ وغیرہ، آپ وہاں پہ جائیں گے نا kalamullah.com، kalamullah.com، اس پہ جو ہے پیوریفیکیشن آف دا سول ایک کیٹیگری ہوگی، اس میں اس میں اس طرح کی بہت کتاب ہے، پڑھیں۔ تو اپنے گناہوں سے ڈرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ تو اللہ کے خوف کے یہ 3 اسباب میں نے آپ کے ذکر کیا، اور بھی بہت سے اسباب ہیں، بنیادی اسباب میں نے آپ کے ذکر کیے۔ اور اللہ سے خوف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اپنے گناہوں سے ڈرنا، یعنی اپنے گناہوں سے ڈرنا، اپنے گناہوں کے انجام سے ڈرنا، یہ بھی اللہ کا خوف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ علم، اپنی گناہوں کی معرفت، کہ اپنے گناہ کا پتہ ہونا کہ ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہے، یہ بھی خوف پیدا کرتا ہے نا، یہ دوسرا سبب ہے۔ اور تیسرا سبب یہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بجلی کے ذریعے اور چاند اور سورج گرہن کے ذریعے، یہ کچھ اسباب تھے۔ اچھا اب گناہوں سے ڈرنا اللہ کے خوف میں یہ بھی آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہونے سے ڈرنا یہ بھی اللہ کے خوف میں آتا ہے۔ اسی طرح نیکی کا قبول نہ ہونا یہ بھی خوف میں آتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے خوف میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے نا، اللہ سے ڈرنے میں کیا کیا باتیں آتی ہیں؟ گناہوں سے ڈرنا، اپنی کوتاہیوں سے ڈرنا، گناہوں میں جانے سے ڈرنا، جیسے کہ ایک تابعی فرماتے ہیں نا کہ میں نے 30 صحابہ کو پایا، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کو پایا، کلہم یخشی النفاق علی انفسہم، سب کے سب اپنے آپ پر نفاق کا خوف رکھتے تھے، نفاق کا خوف ہونا اپنے آپ پر، جیسے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، نافق حنظلہ، پتہ ہے حدیث؟ نہیں پتہ؟ جی، ایک مومن اپنے آپ کو منافق تصور کرتا ہے، عملی منافق، منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، عملی منافق یعنی میں جو کہتا ہوں وہ ہوں نہیں، میں جو لوگوں کے سامنے بنتا ہوں وہ ہوں نہیں، میں گناہ کرتا ہوں، اگر سلف فرمایا کرتے تھے اگر میرے گناہوں کی بدبو ہوتی تو تم لوگ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ واقعی منافق ہوتے تھے، وہ اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی کو بھی اپنے لیے بہت بڑا خوف ان کو ہوتا تھا اللہ کا۔ تو اعتقادی منافق، یہ جو منافقین جو کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اعتقادی منافق ہوتے ہیں کہ جو دل میں کافر ہوتے ہیں، ظاہر میں مسلمان، تو دل سے تو ہم اللہ کا شکر ہے کوئی کافر نہیں ہے، دل سے تو ہم اللہ کی توحید پر ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں دل میں بھی، ٹھیک ہے، اور ظاہر میں بھی۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق تھے جیسے کہ عبداللہ بن ابی وغیرہ، یہ اعتقادی منافق، عقیدے میں منافق۔ ہم جو ہیں وہ عملی منافق ہیں، ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہے، ہمارے علم اور عمل میں تضاد ہے، یہ ہے عملی منافق۔ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اس کے خوف کی؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، غیب میں بھی اور سب کے سامنے بھی۔
تو اللہ کے خوف کی کچھ صورتیں ذکر ہو رہی تھی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ گناہوں کا خوف ہونا، گناہ میں واقع ہو جانے کا خوف ہونا، نفاق کا خوف ہونا، اسی طرح نیکی نہ قبول ہونے کا خوف ہونا، نیکی نہ قبول ہونے کا خوف ہونا، یہ بھی اللہ کے خوف کے اندر ہی آتا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، کہ وہ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ نمازیں صدقہ روزہ کرتے ہیں اور زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں؟ کہا نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور ڈرتے اس لیے ہیں. خوف کس چیز کا ہے؟ خوف زنا کا نہیں ہے کہ زنا کر لیا اب کیا ہوگا، خوف اس چیز کا ہی کہ یہ قبول نہ ہو، تو عدم قبولیت کا خوف ہونا. ہم آج دیکھیں ہمارا عمل کیا ہے، ہم تو کوئی ایسی فارغ نیکی کر لینا تو ایسے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی قبول ہے، یہ تو پہنچ گئی اوپر. ایسا نہیں ہمارے ساتھ حال. کیا قرآن کی اس آیت کا مزاق بن رہا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ وہ جو بھی اللہ کے ہاں عبادت پیش کرتے ہیں تو ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ قبول کر لے. اس لیے سلف صالحین کا یہ عمل رویہ رہتا تھا کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے وہ دعا کرتے تھے یا 5 مہینے پہلے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ بلغنا رمضان، میں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کے اگلے 6 مہینے تک دعا کرتے تھے اللہم تقبل منا صالح الاعمال فی رمضان، اللہ جو ہم نے رمضان میں کیا اس کو قبول کر لے. ہم تو قبولیت کی دعا ہی نہیں کرتے بھائی، بھول گئے ہم کہ ہم نے کوئی اعمال قبول کروانے ہیں. ہم تو جیسے ہی سلام بھیجتے ہیں سلام کے ساتھ سرٹیفکیٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں قبول ہو گئی، ٹینشن نہیں. ایسا ہے نہیں سلمان بھائی، بہت خراب رویہ ہے ہمارا. پتہ نہیں اتنا کانفیڈنس کیوں ہے اپنی، بیکار اتنی فارغ نماز پڑھی ہوگی نا ہم نے، اس میں بھی کاروبار کیا ہے، اس میں بھی یہاں وہاں کی باتیں سوچی ہیں اور سلام کے بعد ہم نے اپنے پر سرٹیفکیٹ چپکا دیا کہ بھائی قبول ہو گئی. اتنی فارغ نیکی، اور سلف جو ہے وہ اتنی اعلیٰ درجے کی نیکی کر کے بھی ڈرتے تھے پتہ نہیں قبول ہی نہیں، اور دعا کرتے تھے اللہم تقبل منا. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، خلیل اللہ کون ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سب سے افضل عمل کر رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر کر کے کیا دعا مانگتے ہیں؟ کانفیڈنٹ ہو گئے کہ بس ہم نے کعبہ بنا لیا اب تو ہم جنت میں پہنچ گئے. نہیں، کیا دعا کی انہوں نے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم سے قبول کر لے. سلف اس آیت کو پڑھ کے روتے تھے. یہ حال ہے خلیل اللہ کا کہ وہ اتنی بڑی نیکی کر کے اللہ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں اور ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں. تو بھائی یہ ذرا عمل کر کے کانفیڈنٹ نہیں چاہیے، یہ مروا دے گا. ٹھیک ہے، عمل کر کے ڈرنا ہے. لکھ لیں آج، عمل کر کے ڈرنا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اللہ سے دعا کرنی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک سجدہ قبول کر لیا تو میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہوں. پوچھا کیوں؟ کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، انما کے سیغے کے ساتھ، بس اللہ تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں، متقین سے ہی نیکیاں قبول کرتا ہے. جو متقی نہیں ہے اس کی قبول نہیں ہوتی نیکیاں. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے. جی نہیں ایسا نہیں. جی متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اچھا، یہ نیکیوں کی قبولیت کی علامت میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ انسان کو اس نیکی میں تسلسل مل جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر رمضان میں آپ نے تراویحیں پڑھی ہیں، قیام اللیل کیا ہے، تو کیا علامت ہے کہ آپ کی وہ نیکی قبول ہو گئی ہو؟ پہلے اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے تو تہجد کی توفیق مل گئی آپ کو، اس نیکی پہ دوام مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ایمان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اگر آپ پرانی کیفیت پہ دوبارہ آ جائیں تو یہ علامت ہے کہ عمل قبول نہیں ہوا. جیسے رمضان سے پہلے تھے یا عمل سے پہلے جو کیفیت تھی وہ ویسی ہو گئی، تو یہ دلیل ہے، یہ علامت ہے کہ نیکی قبول نہیں. اسی طرح سوء خاتمہ سے خوف، یہ بھی اللہ کا خوف ہی ہے. بری موت سے خوف یہ اتنی خطرناک مرحلہ ہے کہ جس نے سلف صالحین کی کمر کو توڑ دیا برے خاتمے کے خوف میں. اس لیے تقریباً انبیاء کی یہ دعا رہتی تھی اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، اللہم توفنی مسلما لا تموتن الا وانتم مسلمون. ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا کہ ہماری ایمان کی حالت میں موت آئے گی نہیں. رو رو کے سلف دعا کیا کرتے تھے کہ ایمان پہ بس موت آ جائے، ایمان نہ چھن جائے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پوری زندگی نیک اعمال، جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، یعمل بعمل اہل الجنہ، جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اور اس کی موت میں ایک ذرا کا فاصلہ ہوتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ جہنمیوں والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. فَيَدْخُلُهَا، پس وہ جہنم میں داخل ہوگا، موت سے قریب. بڑا دیندار ہوتا ہے لیکن
ایک ذرا ایک بالش موت سے دور ہوتا ہے اور وہ جہنمی والے اعمال کرتا ہے. اسی طرح ایک شخص جہنمی والے اعمال کرتا ہے زندگی بھر, موت سے ایک بالش دور ہوتا ہے اور وہ جنتی والے اعمال کر دیتا ہے, وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سلف صالحین یا علماء لکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے کہ ایک بندہ پوری دین پر زندگی گزارے, قول اللہ و قول رسول پر زندگی گزارے, وہ کفر کی موت مرے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیا وجہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ دیندار دکھتا ہو بظاہر لیکن وہ جہنم میں چلا جا رہا ہے, آخرت موت سے قریب وہ اس طرح کے اعمال کر لیتا ہے, تو کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریاکار تھا, اس کے مقاصد صحیح ہیں. سلف صالحین لکھتے ہیں اس کے مقاصد صحیح نہیں تھے, یا وہ ریاکار تھا, دکھاوے کے لیے کرتا تھا, اللہ کے ساتھ سچا نہیں تھا, اللہ کے ساتھ سچا الصدق مع اللہ, اللہ کے ساتھ سچا نہیں تھا. اللہ کے ساتھ سچا ہونا پتہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہونا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی وہ دعویٰ کر رہا ہے, جو بھی وہ کہہ رہا ہے, جو بھی وہ دل سے سوچ رہا ہے, وہ اللہ کے ساتھ سچا ہے. وہ جو ہے وہ ریاکار نہیں ہے, وہ اپنی نیکیوں کو شو آف نہیں کرتا. اور اسی طرح سلف لکھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اللہ کی اور بھی حکمتیں ہوں, ہمیں نہیں پتا. ایک شخص جو ہے وہ جہاد میں بڑا بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑا, صحابہ فرماتے ہیں یہ تو جنتی ہے, جنتی, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, جنتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انہ من اہل النار, یہ جہنم میں ہے. جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ لڑا ہے, جہاد کر رہے ہیں بڑی بہادری سے, اللہ کے نبی فرمایا جہنم ہے. صحابہ پریشان ہو گئے, اگر یہ جہاد میں ایسا شخص لڑنے والا یہ جہنمی ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا. پریشان ہو گئے بہت صحابہ. ان میں سے ایک صحابی کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ یہ کیا کرتا ہے, کوئی تو مسئلہ ہوگا اس کے اندر, تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کے بارے میں فرمایا, میں چیک کرتا ہوں. صحابی ان کے پیچھے پیچھے رہے. ہوا یہ کہ ان کو کچھ تیر کے وار لگے, ابھی وہ مرا نہیں, جو شخص تھا وہ مرا نہیں, وہ زمین پہ گرا, اس نے تلوار کی نوک کو زمین پہ رکھا اور خود کو اپنے اوپر ڈال دیا, یعنی خودکشی کر دی. اس صحابی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد, اللہ کے رسول نے سچ کہا, خودکشی کی نا, شہادت کی موت نہیں مرا. یعنی وہ دلیری اللہ عالم کی دکھاوے کے لیے کر رہا تھا کہ اب جو ہے وہ اس نے خودکشی کر لی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی کیفیت کے ساتھ اتنے زخموں کے ساتھ زندہ رہنا مشکل بات ہوتی ہے, خودکشی تو کسی حال میں جائز نہیں. تو لہٰذا دیکھیں نا, یہ اسی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اہل جنت والے عمل کرتے ہیں, فیما یبدو للناس, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنتی والے عمل کر رہا ہے, جیسے کہ اس جہاد والے میدان میں صحابہ بھی یہ سمجھے کہ جنتی والے عمل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سوء خاتمہ سے بچائے, بری موت سے بچائے. بری ہاں ہاں وہ دلیری کے لیے لڑ رہا تھا یا جو بھی تھا, نبی اللہ کی اللہیت نہیں تھی اس میں, خودکشی کی وجہ سے جہنم میں گیا, یہ ہے. ہاں میں حدیث کے الفاظ کو اس کو دوبارہ سے دیکھنے پڑیں گے, میں نے کہیں سے یہ سنا تو تھا کہ شاید اس طرح کے الفاظ, بہرحال اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. لیکن خودکشی کی اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تاکہ جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اور بہت ساری ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم ایک سوء خاتمہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ کسی اور دن ہم بیان کریں گے. ہاں جی جی. تو سوء خاتمہ یعنی برا خاتمہ جو ہے وہ انسان, اچھا اب یہ خوف جو ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ ایسا نہیں ہے کہ بس بہت زیادہ انسان اللہ کا خوف اپنا لے, اور بلکہ خوف کے ساتھ امید ہونی چاہیے. رجا جس کو میں نے کہا تھا, رجا کیا, رجا اور تمنا میں فرق ہے. رجا کیا ہے, اللہ سے امید کرنا. تمنا کیا ہے, خواہش کرنا, امید رکھنا. لیکن اہل علم فرماتے ہیں تمنا اور رجا میں فرق ہے, اور وہ کیا ہے کہ تمنا میں صرف خواہش ہوتی ہے, عمل نہیں ہوتا. رجا میں عمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ میری تمنا ہے کہ میری اتنی اتنی زمین ہو اور اتنی اتنی کھیتی باڑی ہو, یہ تمنا ہے, کیونکہ اس نے خود کیا نہیں, کچھ بیج نہیں بوئے. اور دوسرا شخص ہے, اس نے بیج بو لیے, ساری محنت کر لی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری رجا ہے کہ اس کی فصل اچھی ہوگی. تو رجا میں عمل شامل ہوتا ہے. اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید بنا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا, اللہ غفور الرحیم, اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا, اور میں عمل نہیں کر رہا, تو یہ رجا نہیں ہے, یہ کیا ہے, تمنا. اس کو فالس ہوپس کہتے ہیں, فالس ہوپس ہیں. پتہ نہیں. ہاں تو رجا جو ہے وہ کیا ہے, جس میں عمل شامل ہوتا ہے. اچھا جی, تو رجا کے ساتھ یہ خوف ہونا چاہیے. ایک صحابی مرض الموت میں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں کہ آپ کی کیفیت کیا ہے. فرمایا کہ میں اللہ سے امید باندھے ہوئے ہوں اور اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہوں. تو فرمایا کہ کوئی شخص اس حال میں فوت نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوتا ہے, یعنی یہ ایمان کی علامت ہے, دونوں بیلنس چل رہا ہے.
دونوں بیلنس کس طریقے سے ہو؟ سلف فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، اگر یہ اعلان ہو جائے تو مجھے خوف ہوگا کہ وہ ایک میں ہوں گا، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے امید یعنی رجا یہ ہوگی کہ میں وہ ایک، اتنی بیلنس چل رہی۔ منقول ہے، پتہ نہیں سند ہے اس کی، میں نے کہا سلف سے ہے، سلف میں کسی سے ہے یہ منقول، تو لہٰذا یہ برابر ہونا چاہیے۔ بلکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک نوجوان ہے تو اس کو خوف کا پہلو تھوڑا سا غالب رکھنا چاہیے، اور اگر وہ مرض الموت میں ہے تو اس کو امید کا پہلو زیادہ غالب رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک انسان گنہگار ہے تو اس کو خوف کا پہلو تھوڑا سا زیادہ رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے۔ اور اگر ایک انسان جو ہے وہ گنہگار اتنا نہیں ہے تو اس کو دونوں بیلنس کر کے چلنا چاہیے۔ بہرحال ہر حال میں جو ہے ان دونوں کو بیلنس کرنا چاہیے۔ ہم ہیں، فیصلہ کر لیں ہم ہیں۔ کوئی انسان اگر یہ کہے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں، کیوں نہیں؟ دیکھیں انسان کبھی کبھار یہ سمجھتا ہے کہ گناہ شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے اور سود کھانا ہے، یہ گناہ ہے، تو یہ تو میں نہیں کرتا، تو لہٰذا میں گناہ نہیں کرتا۔ نہ نہ نہ، ایک سیکنڈ بات، یہ بہت سے لوگوں کو یہ تھوڑا سا وہ رہتا ہے، صرف گناہ یہ نہیں ہے، گناہ یہ ہے کہ آپ نے نماز میں خشوع اختیار نہیں کیا، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ گناہ ہے کہ آپ نے عبادت کو صحیح سے انجام نہیں کیا، یہ گناہ ہے کہ نعمت پر آپ نے شکر ادا نہیں کیا۔ اور جو ہم نے شرکی الفاظ پڑھے تھے یاد ہے وہ، پتہ نہیں کیسے کیسے ہم نے شرکی الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے ہوں گے، تو کیا کیا ہم نے گناہ کیے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے سامنے ہمیشہ انسان عاجزی کے ساتھ ہی رہے کہ ہمیں بہت گنہگار ہیں۔ اچھا جناب جی، جی میں نے آپ کو بتایا نا، بس خوف اور رجا کو بیلنس کر کے چلنا ہے، کہ امید بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور امید میں عمل بھی ہے، اور عمل کی قبولیت کا خوف ہے۔ بیلنس ہو سکتا ہے، کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں انسان ہے، کبھی ایک سائڈ غالب ہو جاتی ہے، کبھی امید کو پکڑنے جاتے ہیں تو خوف کمپرومائز ہو جاتا ہے، کبھی خوف کو پکڑنے جاتے ہیں تو امید کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اس کشمکش میں انسان زندگی گزارتا ہے، اور یہی تو کرنا ہے، یہی کرنا ہے، کہیں ایک سائڈ جھکاؤ نہیں ہونا۔ ممنوع خوف جو ہوتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرکی ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ ممنوع خوف جو ہے وہ دو طرح کے، ایک شرکی ہے یعنی جس میں جو شرک ہے، ایسا خوف رکھنا شرک ہے، اور ایک کون سا ہوتا ہے؟ ایسا خوف رکھنا حرام۔ شرکی کب ہوتا ہے؟ شرکی جس میں شرک ہو، یہ وہ غیر اللہ سے خوف رکھنا، ایسا خوف کہ وہ آپ کو کوئی مصیبت میں ڈال دے گا، یا کوئی آپ کو برائی دے دے گا، یا آپ کو تکلیف دے گا بغیر معقول اسباب کے، بغیر ظاہری اسباب کے۔ ایک سیکنڈ، شرکی خوف کیا ہوتا ہے کہ غیر اللہ، کوئی بھی غیر اللہ، چاہے وہ صاحب قبر ہو۔ آپ نہیں سنا ہے کہ جو لوگ مزار پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آج میں نے نذرانہ پیش نہ کیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ وہ بابا صاحب جو ہیں جو قبر میں ہیں، وہ میرا گاڑی الٹی کر دیں گے۔ ہاں، اس میسج کو آپ نے آگے نہ بھیجا تو آپ کا موبائل ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو اب ختم ہو گئے، اب آتے ہی نہیں آتے ہیں، بہت پہلے آتے تھے یہ میسج آپ نے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے تھوڑے سے ہوشیار ہو گئے نا، اگر الگ قسم کے وہ خوف میں پڑ گئے۔ ہاں اب یہ آتا ہے کہ آپ کو شیئر کرنے سے شیطان روکے گا، فٹافٹ شیئر کریں جی، ایسے ہی۔ ہاں اچھا، آپ نے دیکھا کبھی بھی یہ نہیں آتا کہ اگر آپ اپنی بیوی سے رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ میسج کو، کیونکہ پھر تو سب کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے یار بیوی جائے گی نا، دوسری آ جائے گی، تو بیوی والا نہیں آتا یہ میسج، ماں یا باپ یا آپ کی نفس، ایسا نہیں آتا کہ اگر آپ نے میسج آگے فارورڈ نہیں کیا تو آپ کی بیوی ہاتھ سے چلی جائے گی، کیونکہ لوگ تو روکیں گے نہیں، ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، تو ایسا خوف جو شرک ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ غیر اللہ سے خوف رکھنا کہ وہ آپ کو بغیر ظاہری اسباب کے مصیبت میں ڈال دے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک چور آیا، ایک ڈاکو آیا، وہ گن رکھ دیتا ہے، آپ کو خوف آ رہا ہے لیکن وہ ظاہری سبب ہے نا، مار دے گا بھائی مجھے وہ اگر میں نے اس کو پیسے نہیں دیے تو، یہ ظاہری اسباب کی بنیاد پر خوف تھا، ٹھیک ہے، یہ مباح میں آتا ہے۔
لیکن جو ظاہری اسباب کی بنیاد پر خوف یعنی غیر ظاہری اسباب کی بنیاد پر خوف ہو، تو جیسے کہ قبر والا مجھے جو ہے وہ میری زندگی میں مسائل پیدا کر دے گا، جیسے کہ حود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تجھے برائی سے چھو لیا ہے کہ تو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے قرآن میں، کہ تم ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو، یعنی توحید کی باتیں کر رہے ہو، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں کوئی برائی پہنچا دی۔ تو یہ عقیدہ رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں لوگ، کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کل ہماری سفارش نہیں ہوگی، یا ہم نے ایسا نہ کیا تو ہماری یہ دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی۔ مائک آپ نیچے بڑھاؤ تھوڑا سا، 2 منٹ کھڑے ہو جائیں آپ لوگ، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں، نہیں تھا کہ شیخ، کھڑے ہو کے پھر بیٹھ جائیں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جائیں۔ اچھا وہ ایک دفعہ کندھے دبائے تھے شیخ طاہر نے، وہ کرنا ہے کیا؟ دبا لیں آپ، دبا لیں، نہیں ٹھیک ہے، آپ کے کوئی نہیں، چلیں بیٹھ کھڑے جائیں۔ ہو جائیں، تھوڑا سا کندھے وندھے دبائیں۔ اصل میں بھی تھوڑا سا سست ہوں کہ مجھے بھی جو ہے نا نیند آتی ہے۔ آپ کے کندھے دبانے چلو، اچھا آپ ماشاء اللہ بزرگ ہو گئے ہیں، سب ان کے مل کے دبائیں کندھے۔ اچھا جی، ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا شیخ صاحب کہ کسی کو میں نے دیکھا تعویذ لٹکائے ہوئے نا، میرا جاننے والا تھا، تو میں نے کہا اسے اتار دو، یہ صحیح نہیں ہے نا کہ آپ نے جس مقصد سے پہنا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ اتاروں گا تو یہی ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو پھر خیر میں نے اتروا دیا تھا، اس سے اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا، ہونا ہی کچھ نہیں تھا، ظاہر سی باتیں ہوئی۔ ہاں تو کچھ ایسا اس کا جو خوف ہے وہ کس کیٹیگری میں آپ فال کریں گے؟ یہی شرکیہ خوف ہے۔ شرکیہ خوف ہے۔ مثالی طور پر آپ نے اگر ہمارے بزرگ کا مزار توڑ دیا، خوف ہوتا ہے نا لوگوں کو، آپ جائیں، بلکہ بہت کچھ جو توحید پرست ہے نا، وہ بھی اگر ان سے کہا جائے بھائی یہ مزار توڑ دو، تو ان کو بھی تھوڑا سا خوف آ گیا، یار پتہ نہیں بزرگ کچھ کرنا دیں گے، شرک ہے یہ۔ ہاں تو ڈوب گئے، نہیں بچا سکتے۔ چلے کچھ آن لائن کوشش لے لیتے ہیں۔ خوف غیر اللہ سے ہو رہا ہے نا، غیر اللہ سے۔ میں نے وہ دھاگے کی بات کی جس میں قرآن ہے۔ اچھا قرآن والے تعویذ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن راجع بات یہی ہے کہ وہ مثالی طور پر اس پہ اگر یہ اس پہ تو خوف ہمیں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پرسنلی مجھے ہوتا ہے کہ میں نے اگر شام میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ نہیں پڑھا تو خاموش رہے ذرا، اگر میں نے 3 دفعہ یہ نہیں پڑھا تو کچھ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے شام میں 3 دفعہ یہ پڑھا تو اس کو کوئی برائی نہیں چھوئے گی۔ تو اگر میں جس دن نہیں پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں میں نے نہیں پڑھا، چلو ابھی پڑھ لیتا، یہ خوف تھا نا مجھے، لیکن یہ خوف کس سے تھا؟ اللہ سے تھا، کیونکہ میں نے پناہ اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ میں نے تیرے کلمات سے پناہ مانگنی تھی، وہ میں بھول گیا۔ تو یہ تو عین توحید ہے کہ اگر آپ کو اس چیز سے خوف ہو رہا ہے، صبح شام کے اذکار نہیں کریں، خوف ہو گیا آپ کو، یار میں نے تو اللہ سے پناہ نہیں مانگی، چلو مانگو، ٹھیک ہے۔ یہ بات غیر، اس لیے میں نے بتایا غیر اللہ سے خوف ہونا، غیر اللہ سے، غیر اللہ سے خوف ہونا کہ وہ آپ کو کوئی مصیبت میں مبتلا کر دے گا بغیر کسی ظاہری سبب کے۔ اچھا حرام، ایسا خوف جو کہ حرام ہو وہ کون سا ہوتا ہے؟ ایسا خوف جو کہ حرام ہو وہ ہوتا ہے، وہ کسی غیر اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کسی غیر اللہ کا خوف ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دیتا ہے، یا کسی واجب سے روک دیتا ہے، یا کسی گناہ کرنے پر بھاگتا ہے، اللہ کی اطاعت سے روک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ بہت ساری ایسی دینی وہ ہے۔ مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر میں نے بینک میں جاب چھوڑ دی تو میں بھوکا مر جاؤں گا، خوف ہے، غیر اللہ سے خوف ہے، لیکن شرک کے درجے پر نہیں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے یعنی گناہ کو وہ ابھار رہا ہے نا، گناہ پر ابھار رہا ہے۔ یہ کس چیز کا خوف؟ معیشت کا خوف، یہ حرام، ٹھیک ہے۔ ہاں اسی طرح شوہر سے خوف کہ پردہ نہیں کیا میں نے تو شوہر ناراض ہو جائے گا، تو غیر اللہ سے خوف کس چیز پر؟ واجب کے چھوڑ دینے پر، اور اگر میں نے پردہ کیا تو شوہر ناراض ہو گیا، بھلے ہو جائے۔ ہاں میں نے یہی بتایا نا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے ناراضگی کا خوف رکھتی ہے اور اس خوف کی بنیاد پر ایک واجب یعنی پردہ کرنے کو چھوڑ دیتی ہے، یہ خوف حرام ہے۔ مائک لے مائک۔ اچھا اگر اس کا الٹ ہو، یعنی کہ عورت جو ہے وہ پردہ اس لیے کر رہی ہو کہ اسے اللہ کا ڈر نہیں ہے، لیکن شوہر کا ڈر ہے کہ شوہر ناراض ہوگا اگر پردہ نہیں کیا تو اس پہ میں آ رہا تھا، یہ جو ہے وہ غیر اللہ کو، یہ واپس بتائیں، یہ اس کو وہ پردہ اس لیے کر رہی ہے کہ شوہر ناراض ہو جائے گا، یعنی وہ اللہ کی اطاعت اس لیے کر رہی ہے، یا کوئی بھی اللہ کی اطاعت اس لیے کر رہا ہے کہ کوئی مخلوق ناراض ہو جائے گی،
ہاں ہاں، تو یہ جو ہے یعنی کسی یہ اس کو دکھاوے کے لیے آتے ہیں نا، یہ ریاکاری میں آتا ہے، شرک اصغر ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا شرک اصغر ہے، دکھاوا ہے. کسی کو خوش کر، ریاکاری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی واہ واہ لینے کے لیے. تو شوہر کی واہ واہ لینے کے لیے اگر ایک خاتون پردہ کرتی ہے شوہر کی خوشی لینے کے لیے تو یہ ریاکاری ہے. لیکن اگر شوہر کے فورس کے، شوہر کے اس کے اندر آنے کے لیے زبردستی وہ کرتی ہے تو بہرحال یہ اس کو ریاکاری تو نہیں کہہ سکتے. یعنی مثال کے طور پر شوہر اس پر زور زبردستی کر رہا ہے تو شوہر کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اگر وہ اس طرح سے کر رہی ہے تو اس کو ہم شرک اصغر تو نہیں کہہ سکتے، اس کو حرام کر دیا. شیخ صاحب ہاں، ایک تو یہ ہے نا کہ امپریشن جمانے کے لیے، دوسرے پر سامنے والے پر امپریشن جمانے کے لیے فرق ہے. تھوڑی سی باریک لائن ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ہاں نہیں، اس کا اجر مل سکتا ہے لیکن بہرحال اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کو گناہ ملے گا کہ اللہ کی اطاعت آپ نے کسی کو کسی کی وجہ سے کیوں کی، آپ کو اللہ کے لیے. شیخ صاحب ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. نیت درست کر لو جی. شیخ صاحب بہت ساری آرگنائزیشنز میں یا بہت سارے اسکولس میں رول ریگولیشنز میں یہ چیز پابندی ہوتی ہے کہ آپ آئی بروز نہیں بنوائیں گی اور جو ہے آپ جینس نہیں پہنیں گی. تو جو ہم ان لوگوں کو پابند کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ہیڈ وہاں اسکولس میں، تو کیا یہ غلط ہے؟ کیونکہ نہیں، یہ پابند تو کرنا چاہیے، جیسے ملک کا سربراہ، خلیفہ یا گورنمنٹ یہ پابندیاں عائد کر سکتی ہے. اب بہت سے لوگ اس مجبوری، کیونکہ ملک میں تو رہنا ہے تو مجبوری میں آ کے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجبوری میں آ کے یہ کر رہے ہیں تو ان پر ان کو ثواب نہیں ملے گا، وہ بس مجبوری میں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کہ جو شخص کسی نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کو اس کی نیت پر ثواب نہیں ملے گا بس. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، بس اس کی ہجرت جو ہے نا دنیا کے لیے. لیکن اگر دنیا داروں کی واہ واہ لینے کے لیے اگر اس نے کوئی عبادت کا کام کیا تو یہ شرک اصغر اور ریاکاری میں آتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کی یا اسکول کی آرگنائزیشن کی دباؤ میں آ کے اس نے پردہ کیا ہے یا اسلامک لباس پہنا ہے تو یہ کوئی اچھا عمل اس کو نہیں کہہ سکتے، بس یہ اس کی جو ہے وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا اس پہ. ٹھیک ہے، ہاں جیسے ہاں ایسے ہی. تو اگر کوئی گورنمنٹ کے دباؤ میں آ کے کوئی پردہ کرتی ہے یا اسلامک لباس پہنتے ہیں تو مجبوری کی حالت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کے اسلامی عبادت کو اپناتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے ثواب نہیں ہے. شیخ اگر پھر نیت کر لے تو جی نیت پہ ثواب ہے. شرک اکبر، شرکیہ خوف کون سا؟ یہ شرکیہ اکبر ہے شرک جی. وہ بابا جی جو ہے وہ میرے گاڑی کو الٹی کر دیں گے، شرکیہ اکبر ہے. شیخ صاحب ایک اگر میں نے 12ویں کی، پتہ نہیں کون 12ویں کی نیاز ہوتی ہے، 11ویں کی نیاز نہیں دی، اگر میں نے 11ویں کی نیاز نہیں دی تو ہاں میرا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا یا میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی. یہ سارا خوف ہے نا، یہ غیر اللہ کا خوف ہے. یہ شرک اکبر انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. دوسری مخلوق کیا، کون سی دوسری مخلوق؟ جنات ہے نا، تو ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ ابھی بھی ڈر رہی ہیں بتانے سے؟ نہیں آپ ڈر رہے ہیں، جن ہے. ہاں نہیں، وہ یہ تبھی خوف میں آ رہے ہیں، میں ایکسیڈنس پہ آ رہا ہوں. یہ جو تیسرا خوف ہے نا، تیسرا خوف کیا ہے؟ شیخ صاحب ایک سوال. جی جی شیخ صاحب آپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ عالم باللہ جو اللہ کو جانتا ہے اور عالم بالامر اللہ جو اللہ کے حکم کو جانتا ہے، یہ دونوں ناقص ہیں، الگ الگ اگر ہوں گے، اور اگر یہ ایک ساتھ ہوں گے تو یہ صحیح ہے. جی تو اس کے ساتھ ہم ابلیس کی بھی مثال پڑھ رہے تھے، تو ابلیس تو جو تھا وہ اللہ کے حکم کو بھی جانتا تھا اور اللہ کو بھی جانتا تھا، تو پھر وہ کون سی چیزیں تھی جس نے اس کو جو ہے وہ وہاں پر؟ جی میں اس کا جواب دے چکا ہوں، کون بتائیں؟ امراض القلوب تھے نا، کبر تھا، اس لیے وہ علم پر عمل نہیں ہو رہا تھا. اچھا یہ دو ممنوع خوف ہے. مشروع خوف کون سا ہے؟ جو اللہ کا خوف. مباح کون سا ہے؟ جو کہ طبعی خوف ہو. شیر آ گیا، ٹھیک ہے، یا جنات گھر میں آ گئے، ایک طبعی خوف آتا ہے، اگرچہ نہیں آنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے. انسین مخلوق ہے نا، دروازہ بند ہو رہا ہے کھل رہا ہے، برتن نیچے گر رہے ہیں، خوف تو ہوگا شروع میں. ہاں کالی بلی آگے سے گزر گئی، آپ کو خوف ہو گیا. یہ خوف کون سی اقسام میں سے؟ یہاں پہ شرکی ہے یا حرام؟ شرکی خوف. ہاں جی امتحان کا سوال ہے یہ، حرام ہے یا شرک ہے؟ تو شرک اصغر ہے، تطیر شرک ہے، یہ تطیر ہے، تطیر شرک اصغر ہے.
صحیح ہے. کالی بلی آپ کے آگے, آپ نے دیکھا گھر کے اندر انٹر ہو رہا ہے, چپل الٹا پڑا ہوا ہے, آپ کو خوف لاحق ہو گیا کہ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں لڑائی ہو رہی ہوگی ان کے اندر. لوگ سمجھتے ہیں کہ چپل سیدھا کرو ورنہ گھر میں لڑائی ہو جائے گی. سنا ہے یہ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ کینچی چلانے کا کیا ہے, لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے, تو کینچی چلانے سے لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ خوف لڑائی کا خوف ہے. کس سے؟ کینچی چلانے سے. یہ کہاں پر آئے گا؟ شرکی میں, لیکن شرک اصغر میں آئے گا. شرک اصغر میں آئے گا. ٹھیک ہے, شرک اکبر میں نہیں آئے گا. شرک اکبر میں نہیں آئے گا. اچھا, یہ جو شرک ہے نا, یہ کون سا ہے جو میں نے آپ کو بتایا؟ ممنوع شرک ایک شرکی ہوتا ہے, اور وہ شرکی کون سا ہوتا ہے کہ جس میں غیر اللہ کا خوف ہو انسان کو کہ وہ کوئی مصیبت ہم پر لے آئے گا بغیر ظاہری اسباب کی. یہ ربوبیت میں بھی شرک ہے اور یہ الوہیت میں بھی شرک ہے. کیسے ربوبیت میں شرک کیسے ہے؟ ربوبیت میں اس طرح سے کہ مصیبت اللہ کے علاوہ کوئی لا ہی نہیں سکتا. کوئی بھی برائی اور کوئی بھی اچھائی اللہ کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتی. یہ ربوبیت کا عقیدہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. ربوبیت میں مالک کا ہونا یہ ربوبیت ہے نا, کہ اللہ مالک ہے, رازق ہے, مدبر ہے اور خالق ہے. خالق, مالک, مدبر, رازق. ٹھیک ہے, یہ چار چیزیں. تو یہ ربوبیت ہے. تو یہ شرک ربوبیت میں کیسے سمجھ میں آ گیا؟ الوہیت میں کیسے؟ نذرانہ پیش کر رہا ہے یا نیاز کر رہا ہے اس کے نام پر, تو یہ الوہیت میں شرک ہو گیا. لہٰذا یہ کتنا کامن ہے ہمارے یہاں شرک. یہ ربوبیت میں بھی شرک ہے, الوہیت میں بھی شرک ہے. کہ اگر میں نے فلاں صاحب مزار پر میں نے عرس نہیں منایا, یا میں نے ختم قادریہ نہیں پڑھا, یا میں نے 11ویں کی نیاز نہیں کی, تو بابا جانی جو ہے مجھے اڑا کے رکھ دیں گے. یہ حرام نہیں, یہ شرک ہے ربوبیت میں بھی. اور ربوبیت میں کیوں؟ کیونکہ بابا جانی مجھے اڑا دیں گے. ہاں, اور الوہیت میں کیوں؟ کیونکہ میں نے نیاز کی, عبادت اس کی طرف ڈائریکٹ کی. صحیح ہے. مباح خوف جو ہے وہ انبیاء کو بھی ہوتا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا جبریل کے آنے پر. موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا لا تخف, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی لاٹھی پھینکی تو افزا بن گیا, ڈر کی جانے لگی. اے موسیٰ لا تخف, ڈرنا. تو یہ طبی خوف جو ہے وہ انسان کو آتا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. طبی خوف جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے. پہلا خوف ضروری ہے, دوسرا حرام بھی ہو سکتا ہے, شرک بھی ہو سکتا ہے, اور تیسرا مباح ہے. جی جائز. لوگوں سے ڈرنا, لوگوں سے ڈرنا. اب میں ایک کیس سینیریو ہے. اگر میں, جو میرا سنڈے کا ٹاپک ہے اس لیے میں اس کو زیادہ نہیں بتاؤں گا. میرا سنڈے کا ٹاپک ہے اس لیکچر کا, اس سنڈے کا لیکچر کا ٹاپک ہے فیئر آف بیکمنگ اے مولوی. مولوی بننے کا خوف. کس کس کو ہوا ہے مولوی بننے کا خوف؟ کہ اگر میں مولوی بن جاؤں گا تو گیا میں, دوست بھی جائیں گے, کمپنی بھی جائے گی, کاروبار بھی جائے گا, فیوچر نہیں ہوگا. میرے ساتھ تو ہوا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, میرے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ میں ایک دنیا سے دین کی طرف آیا تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ خوف تھا کہ اگر میں مولوی ہو جاؤں گا تو مجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا. خوف تھا یہ سب چلا جائے گا ہاتھ سے. تو یہ خوف, لوگوں کا خوف, میرے دوست مجھے قبول نہیں کریں گے, یا میرا فیوچر برباد ہو جائے گا اگر میں مولوی بن جاؤں گا. یہ خوف کون سا خوف ہے؟ حرام, کیونکہ یہ مجھے دین اللہ کی اطاعت کرنے سے روکا ہے. ٹھیک ہے, چلے جی. اب جو ہے وہ یہ بات ہے, یہ صرف نوجوانوں کو نہیں ہوتا, بڑے بڑوں کو ہوتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا. جھوٹ بولنا ضروری ہے کاروبار میں. لوگ کہتے ہیں کس کا خوف ہے؟ کاروبار میں نقصان کا خوف ہے. یہ بھی ممنوع خوف ہے, یہ بھی حرام خوف ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے خوف. اگر میں نے کسٹمر چھوڑ کے نماز جماعت سے پڑھنے چلا گیا تو کسٹمر گیا, کون سا خوف ہے؟ حرام. اگر میں دین پہ آ گیا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, یہ خوف. ہاں, اسی لیے سلف فضیل بن عیاض فرماتے تھے من عرف الناس استراح, کہ جو لوگوں کو جان لے گا نا وہ ٹینشن فری رہے گا. بڑی گہرائی ہے اس قول میں, من عرف الناس استراح. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو آج خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور لوگوں کی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو فضیل بن عیاض فرماتے ہیں من عرف الناس, جو لوگوں کی حقیقت, واقعی لوگوں کو جان لے لوگوں کی حقیقت کیا ہے, استراح, اور ریلیکس ہو جاتا ہے, ٹینشن فری ہو جاتا ہے. بڑی گہرائی سوچ نظر ہے اس پہ. سمجھاؤں اس کو؟ کیا سلمان آپ سمجھائیں, کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ میں کامنٹ ہے مولوی کا خوف نہیں ہوتا, فیملی اینڈ فرینڈس کا ایشو ہوتا ہے. جی ہاں, یہی نا کہ میرا باپ مجھ سے بات نہیں کرے گا, میرے گھر والے مجھ سے بات نہیں کریں گے, سپورٹ نہیں کریں گے, مجھے ساتھ نہیں بٹھائیں گے اگر میں مولوی بن گیا تو.
ایک انوکھا سا لگوں گا, داڑھی آ گئی, مولوی ہو گیا, پردہ کر لیا میں نے, اب میں کوئی انوکھی سی مخلوق لگوں گی, انجان سی مخلوق لگوں گی. ہاں, ہم نہیں بولتے ایسے الفاظ. تو یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ, اسلام جو ہے وہ غریب ہو جائے گا, انوکھا ہو جائے گا, ان کامن ہو جائے گا, انجان ہو جائے گا. اور یہ انجان ہو جائے گا بعد میں بھی, جیسے کہ شروع ہوا تھا. شروع میں اسلام میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے, لوگ ان کو عجیب عجیب سی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور آج بھی جو ہے وہ لوگ جو دیندار ہوتے ہیں ان کو عجیب عجیب سی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. فطوبى للغرباء, طوبى للغرباء, بشارت ہو, خوشخبری ہو. نبی نے بشارت دے دی, اب کس چیز کا خوف ہے کسی چیز کا خوف؟ یہ طوبى للغرباء ہے نا, یہ انسان کے خوف کو ظاہر کرنے کے لیے کافی. اللہ کی قسم آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ یار کوئی فیملی والا ہمارے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا, ہمارے خاندان والے ایک الگ ہی زندگی میں چل رہے ہیں, تو کاروبار میں جاتے ہیں وہاں الگ ہی کیٹیگری ہے لوگوں کی. مطلب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی انوکھی سی کوئی ایلین مخلوق ہیں جو آئے ہوئے ہیں. اور ایک عجیب سے ہی, مجھے ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, ایک شخص نے کہا, میرا پرانا دوست تھا, اس سے بہت ٹائم بعد ملاقات ہوئی تھی ایسی اتفاق سے, کہا حنین تجھے کیا ہو گیا؟ کیا ہو کہ یار تجھے مزہ کیسا آتا ہے زندگی میں؟ اس کی طرف دیکھ رہا ہوں مسکین, اللہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوں مسکین ہے یار, اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دین میں کیا مزہ ہے. اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ اللہ کی قسم جو مجھے ابھی مزہ ہے وہ پہلے نہیں تھا. اور میں نے اس کو بتایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کیسا تھا, میں تمہارے ساتھ تھا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی اللہ کی قسم سے بہت بہتر ہے. وہ حیران تھا واقعی, وہ سنسیئرلی آنیسٹلی پوچھ رہا تھا, تم مزہ کیسے آ رہا ہے تمہیں اس زندگی میں, تو رات کو دوستوں میں نہیں نکلتا؟ میں کہا نہیں. موویز وغیرہ وہ بھی نہیں ہوا؟ کہ مزہ کیسے آ رہا ہے تمہیں زندگی میں؟ میں نے کہا یہی تو مزہ ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کمپنی چھوڑوا کے اچھی کمپنی دے دی, قال اللہ وقال رسول کی کمپنی دی. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس زندگی میں مزہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. ہاں, لو اللہ سلف کا قول ہے کہ لو يعلم الوزراء والامراء والملوک وابناء الملوک ما نحن فيه لجادلون عليه بالسيوف, کہ اگر ان بادشاہوں کو اور بڑے بڑوں کو پتہ چل جائے کہ کس لذت میں ہم ہیں, یہ تلواریں لے کے ہم سے لڑنے آئیں گے کہ بھائی یہ جو تمہارے پاس لذت ہے نا, یعنی دین کی لذت, ہمیں دے دو. تلواروں کے ساتھ ہم سے لڑنے آئیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسکینوں کو. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے مساکین و اہل الدنیا, یہ دنیا دار مساکین, خرجوا من الدنیا, یہ دنیا سے چلے گئے اور اس میں سب سے زیادہ لذت والی چیز کو چکھانے, یعنی ذکر اللہ. انہوں نے چکھا ہی نہیں مسکینوں نے کہ اللہ کے ساتھ مناجات کرنے میں کیا لذت ہے, راتوں کو اٹھ کے اللہ سے آہوزاری کرنے میں کیا لذت ہے, ان مسکینوں کو پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ ایک خوف ہے انسانوں کا خوف. اس لیے فضیل بن عیاض کا قول ذکر ہو رہا تھا کہ جو شخص یہ لوگوں کا حال جان لیں کہ لوگ کیا ہیں, لوگ اس کو کچھ نہیں دے سکتے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پیچھے وہ صبح شام ہے, لوگ اس کو کچھ نہیں دیکھ سکتے. جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ لوگ بھی میری طرح محتاج ہیں جس طرح میں محتاج ہوں, اگر لوگوں کی حقیقت اس کو پتہ چل جائے تو پھر وہ لوگوں سے بالکل غنی ہو جائے گا نا, تو بالکل ریلیکس ہو جائے گا, ٹینشن فری. وہ ناراض ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, جب تک کہ اللہ مجھ سے راضی ہے, پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے, میں انجان سا ہو جاؤں, میں انوکھا سا ہو جاؤں, میں اکیلا سا ہو جاؤں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ راضی ہے بس, یہ مجھے چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بنائی, اے پیارے بیٹے, اگر پوری کائنات تمام لوگ تیرے خلاف اکٹھے ہو جائیں تجھے برائی پہنچانے کے لیے, اور اللہ نے وہ ارادہ نہیں کیا ہوگا, تو یہ پورے کے سارے مل کر بھی تجھے کوئی مصیبت نہیں ڈال سکتے. یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے. تمام مخلوق کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک, میری پیشانی, لوگوں کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, وہ جیسے چاہے پھیر دیتا ہے. ہم لوگوں کے آگے در بدر جھکتے ہیں اور پھر ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. ہوں گے لوگ, ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے. جی ہاں, یہ کہتے ہیں یہ مولوی, ان کے دنیا داری نہیں آتی. سورہ مطففین میں ہے نا. اچھا, بہت کچھ سمجھتے ہیں. ہاں تو صحیح ہے, اتنا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ہاں, مطلب یہ ہے کہ کیا سمجھے, مطلب مجھے نہیں پتا ان کا کیا. مائک جیسے میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ اگر کوئی ایسی کبھی انسان غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں یہ دیکھو یہ دیندار ہے,
ہاں ان کا حال دیکھو, ہاں یہ دین سیکھنے جاتے ہیں, ان کا حال دیکھو. تو یہ تانا بناتے ہیں لوگ ایک. اچھا. مطلب آپ نے دین سیکھنے جا رہے ہیں تو آپ فرشتے بن جائیں نا, آپ سے کچھ غلطی نہیں ہو سکتی کبھی. ایسے ہی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. ہاں, ایک مولوی کو مسکین نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صحابہ عمرہ کے لیے گئے نا حدیبیہ کے اگلے سال, تو کفار مکہ نے کہا ان کو مدینے کی ہوا نے بیمار کر دیا ہے, کمزور ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ 3 چکر رمل کے ساتھ کرنے ہیں. رمل پتہ ہے نا آج ہم کرتے ہیں, رمل میں کیا ہوتا ہے, سینہ چوڑا کرنا ہے اور تھوڑا سا وہ والی چال چلنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے کہ کفار کو کیا دکھا رہے ہیں آپ, ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں. اس لیے ایک اور حدیث میں بھی ہے نا کہ راستے میں اگر کوئی یہودی مل جائے تو اس کو سائڈ میں تھوڑا سا دبانا ہے, دبنا نہیں ہے کافر کے سامنے. ٹھیک ہے, ایک دنیا دار کے سامنے ایک مولوی کو دبنا نہیں ہے. ایک اور حدیث آ رہی تھی ذہن میں, ابھی آ رہی تھی اور نکل گئی. اللہ اکبر. یہ ہے, لیکن خاص اسی کے لیے حدیث تھی, ابھی آ رہی تھی اور نکل گئی. خیر چلیں, اللہ اکبر. کانفیڈنس ہونا چاہیے, اون کرنا چاہیے, ایروگنس نہیں ہونی چاہیے. ہاں حدیث یاد آ گئی, حدیث یاد آ گئی کہ ایک شخص جہاد کے میدان میں بڑا اکڑ کے چل رہا تھا, صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تھے, بڑے اکڑ کے چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چال کو ناپسند کرتا ہے سوائے جہاد میں. نہیں جہاد میں آپ نے جو ہے نا بالکل دکھانا ہے, اپنا روب جمانا ہے, ورنہ تو ایک مومن جو ہے وہ مومن کے لیے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے, ایروگنس نہیں آنی چاہیے, تکبر نہیں آنا چاہیے. لیکن بہت سے دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں مولوی کو کوئی دیہاتی اور جاہل جبٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اگر مولوی اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایٹیٹیوڈ میں یہ مراد نہیں ہے کہ بڑا جو ہے وہ مطلب کافرانہ یا فاسقانہ ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں. مثال کے طور ایٹیٹیوڈ سے مراد یہ ہے کہ جیسے روب. ٹھیک ہے, ایک روب جمائے, روب جمائے کہ مولانا لوگ جو ہے وہ ہلکے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم دیندار ہیں اور وہ سامنے والے جو ہیں یہ تو مسکین, یہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بے وقوف فارغ قسم کے لوگ ہیں دنیا دار, اس نیت سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ تکبر ہے. یہ بلکہ ان کو رحمت کی نیت, شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں, اس میں اہل البدع بھی ہو گئے یا فاسق فاجر گنہگار قسم کے بھی لوگ ہو گئے, ان کو 2 نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. ایک رحمت کی نگاہ سے, جب رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ بیچارے یار ان کو پتہ نہیں ہے, تو ہم ان کو دعوت دیں گے, ان کو ہم جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے. تو ایک رحمت کی نگاہ ہوگی. اور ایک نگاہ جو ہے وہ غیرت کی نگاہ ہوگی, غیرت, کہ اس میں ہمیں اگر وہ گناہ کر رہا, اللہ کی نافرمانی کر رہا, تو ہمیں ترس نہ آئے. ٹھیک ہے, ترس نہ آئے. ترس مراد یہ کہ یار ٹھیک ہے یار یہ بھی ہمارے دل کے بہت قریب ہے, میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں, اچھا انسان ہے, سچ بولتا ہے اور آنےسٹ ہے. نہیں, لیکن اللہ کے لیے ناراضگی ہے. لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اللہ تعالیٰ سورہ نور کی ابتدائی آیات میں فرماتے ہیں کہ ایک زانی اور زانی عورت کو, ایک زانی اور زانی مرد کو جو ہے وہ کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ, اور ترس نہ ہے اللہ کے دین میں تمہیں کوڑے مارنا. اللہ کی حدوں کو قائم کرو, اللہ کے لیے غصہ کرو, اللہ کے لیے ایک اصول پر رہو. غیرت ہے اللہ کے دین کی, ایک گناہ ہو رہا ہے اور آپ کو غیرت آ رہی ہے, یہ غیرت الگ چیز ہے. تو یہ دونوں نگاہوں کو بیلنس رکھتے ہوئے چلنا یہ ہے. اگر غیرت والا پہلو زیادہ ہوگا تو تکبر آ جائے گا, اگر رحمت والا پہلو زیادہ ہوگا تو پھر اللہ کے دین کی غیرت چلی جائے گی. تو لہٰذا دونوں کو یہاں پہ بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک. آج اتنا ٹائم ہونے کے باوجود بھی ایک باب مکمل نہیں ہوا. تو ہمیں جو ہے وہ ہمیں جتنا ٹائم مل گیا, ہم اس کے باوجود جو ہے وہ, میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں 2 باب ہو جائیں گے آج, 2 پیریڈ ہے. ہاں اب اگلی دفعہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں.